ہو جائے، فرض تو ادا ہو جائے۔ تو جن ساتھیوں کے کچھ سبق رہ گئے ہیں وہ بھی بعد میں وقت دے کر اپنے اسباق کو پورا کر سکتے۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں دوبارہ۔ اب آپ کی صرف توجہ چاہیے تاکہ ہماری 7 دن کی جو ہم نے فصل بوئی تھی ہم اس کے پھل کو اکٹھا کر سکیں۔ آپ حضرات نے ابھی سے ہم نے کہا تھا کہ ورزش، پیدل چلنا، چپل پہن کر پیدل چلنا ابھی سے شروع کر رکھا ہوگا الحمدللہ۔ واک روزانہ ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا، خواتین کی توجہ سے سن لیں، کہ دونوں ٹانگوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں چلنے کی عادت نہیں ہوتی، یہ چل چل کے جب رگڑ لگتی ہے یہاں بڑے شدید زخم ہوتے ہیں۔ پنجابی پتہ نہیں کیا کہتا ہے، لاگا لگ گیا اس طرح بدل ہے، یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ آپ کو جو ہم بات کا کہہ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو زخم ہوں گے یہاں سے آپ ٹیوب لگا کے سیٹ ہو جائیں گے، یہ مسل، یہ چیزیں آپ کی مضبوط ہو جائیں گی، چلنے کی عادی ہو جائیں گے، تو پھر عمرہ حج میں یہ چیزیں آپ کو پریشان نہیں کریں۔ جو ابھی تک بھی سوچ رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں کہ اچھا کل سے پرسوں سے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ مصروفیات تو ایسی رہے، مصروفیات تو بھائی ایسے ہی رہے گی۔ وہ تو جب انسان دنیا سے جاتا ہے پھر ہی صبر آتا ہے، ورنہ جو زندہ ہے اس کو کرنا ہی پڑے گا۔ گھر جاؤ، گھر والوں کے کام ہے، کاروبار میں جاؤ، وہاں کے کام ہے، کسی سے ملنے جاؤ، کچھ اور کام ہے، ہر جگہ کام ہی کام۔ اس لیے میرے دوستوں، بات کے لیے ضرور وقت نکالیے تاکہ آپ حج پر روانہ ہونے سے پہلے پورے فٹ ہو جائیں۔ اگر آپ کی بغل میں چلنے سے زخم آتا ہے، کیونکہ یہ زیادہ جب ہم چلتے ہیں تو یہ ہلتا ہے، یہ رگڑ لگتی ہے، تاکہ یہ بھی جگہ ٹھیک ہو جائے، مضبوط ہو جائے، اور خاص طور پر دونوں ٹانگوں کے درمیان ٹیوب لیں اور آپ چلیں۔ اگر زخم ہوتا ہے ٹیوب لگا لیں۔ حج سے پہلے آپ کو یہ مضبوطی حاصل کر لینی چاہیے۔ پھر بھی آپ کو یہ ٹیوب لے کر جانی ہے، جو لاگا لگنے سے جو زخم ہوتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے والے ٹیوب، وہ ڈاکٹر سے لکھوا کے جائیں وہاں، کیونکہ گرمی یہاں سے بہت زیادہ شدید ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے، مسلسل چلنا پڑتا ہے، مسلسل چلنا پڑتا ہے، لہذا وہ ٹیوب آپ کو سہارا دے، آپ کو فائدہ دے، اور کوشش کرے ذرا تھوڑی سی ٹانگیں پھیلا کر چلے، تھوڑی سی محسوس بھی نہ ہو لیکن تھوڑی رگڑ کم سے کم لگے، کیونکہ بس اوقات رگڑ لگنے کی وجہ سے زخم ہوتے ہیں، خون آ جاتا ہے، احرام کی چادریں خراب ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، لہٰذا آپ نے ان چیزوں کا خیال کرنا۔ اس کے لیے ابھی سے پیدل چل کے اپنے آپ کو مضبوط بنائیے۔ تو پیدل چلنے کی عادت آپ کو اس وقت تک پختہ ہو جانی چاہیے کہ آپ 5، 7، 10 کلومیٹر، 15 کلومیٹر بھی چلیں، آپ کو کوئی پرواہ نہ ہو۔ تو لہٰذا آپ نے ابھی سے یہ تیاری شروع کر دی ہوگی، اور جو ساتھی نہیں کر سکے ان کو کر دینی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ذہنی تیاری، جسمانی تیاری، ہم نے بتایا تھا نا آپ کو، روحانی تیاری، یہ ساری تیاریاں کریں، اپنے سامان کو تیار کریں، اور جب آپ کی فلائٹ کا شیڈول آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ فلاں دن آپ کی فلائٹ، ابھی تو تاریخیں آئی ہیں حاجیوں کی، اب نام کے ساتھ تاریخیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آئی ہے ابھی کسی کی بھائی؟ نہیں ہے، آنا شروع ہو جائے گی، تو آپ کو پکا پتہ لگ جائے گا کہ فلاں تاریخ کو میری فلائٹ، ٹھیک ہے جی۔ اس کے مطابق آپ نے اب تیاری کرنی۔ تیاری جب آپ نے باقی چیزوں کی کرنی ہے تو صفائی ستھرائی، ایک دن پہلے آپ نے بال ناخن اپنے آپ کو ذرا سیٹ کر لیں۔ جس دن آپ نے روانہ ہونا ہے غسل کریں، اچھی طرح میل کچیل صاف کریں، زائد بال صاف کریں، پوری تیاری کر کے آپ پہن لیں گے کپڑے روٹین والے۔ عادتاً جو کپڑے پہنتے ہیں وہی کپڑے آپ پہن کر تیار ہو جائیں گے۔ اب آپ نے 2 رکعت نفل ادا کریں،
خواتین نے بھی مردوں نے 2 رکعت نفل ادا کریں، خوب گھر میں گر گرا کے اللہ سے دعا مانگے، دعا مانگ کے پھر اپنا سفر شروع کرنا ہے۔ سامان اپنی نگرانی میں رکھیں، سامان کے 2 حصے کریں، ایک دستی بیگ والا سامان جس کے اندر آپ کی دستاویزات، ضروری کاغذات، پاسپورٹ اور احرام، مرد حضرات احرام کی چادریں اس پہ رکھیں، اپنی حالت احرام میں پہننے والا سینڈل یا چپل اس کے اندر رکھیں، ضروری دستاویزات، ضروری ایسی میڈیسن جس کی ان کو ضرورت پڑے گی مکہ المکرمہ پہنچنے کا، کیونکہ راستے میں جب سامان بک ہو جائے گا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہذا 2 حصوں میں آپ نے سامان تقسیم کر لینا ہے، ضروری سامان دستی بیگ میں، باقی اپنی اٹیچی۔ آپ اپنی ذمہ داری سے نگرانی میں سامان رکھوائیے، دعائیں پڑھ کے آپ گاڑی بیٹھ جائیں گے، آپ ایئرپورٹ پر تشریف لے جائیں گے۔ ایئرپورٹ پر 4 گھنٹے پہلے آپ کو ہر صورت پہنچنا چاہیے، کوتاہی نہ کریں، ہوشیاری نہ کریں، تعلقات پر بھروسہ نہ کریں کہ میرا فلانا عزیز ہے وہ ایسے بوٹنگ کروا دے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ حج ہے، حج میں رش ہوتا ہے، فلائٹیں زیادہ ہوتی ہیں، انہوں نے پوری کارروائی کرنی ہوتی ہے، لہٰذا نہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں نہ کسی اور کو مشکل میں ڈالیں۔ آپ پہلے تشریف لے جائیں، آپ ایئرپورٹ پر تشریف لے جا چکے ہوں گے تو وہاں جا کر سامان اپنی نگرانی میں ہی اتاریں، کسی پر بھروسہ نہ کریں، پورا بھروسہ کریں کہ میرا دستی بیگ آ گیا کہ نہیں، اٹیچی آ گیا کہ نہیں، میری فلاں چیز آ گیا کہ نہیں آ گئی، خود تسلی کرنی ہے، کیونکہ آپ کی اولاد، آپ کے بچے، بہن بھائی، وہ تو آپ کو ثواب کے لیے رخصت کرنے گئے ہوں گے، تو ایک چیز میں آپ بھول گئے، مشکل میں آپ پڑ جائیں گے، اپنی نگرانی میں آپ نے سارا کرنا ہے۔ آپ ایئرپورٹ کے اندر چلے جائیں گے، اب اپنے متعلقہ کاؤنٹر پر ہی آپ نے کھڑا ہونا ہے، کیونکہ آپ کا ٹکٹ آپ کو بتائے گا کہ آپ کا جہاز کس کمپنی کا ہے، پی آئی اے کا ہے یا کس کمپنی کا ہے، اور جہاز کا نمبر کیا ہے۔ اس نمبر کو دیکھ کر آپ نے متعلقہ کاؤنٹر کی والی لائن پر ہی آپ نے کھڑا ہونا ہے، غلطی سے ادھر ادھر کھڑا نہیں ہونا۔ بورڈنگ آپ نے کروا لینی ہے۔ بورڈنگ جب ہوتی ہے اس وقت سٹیکر کا ایک حصہ سامان پر لگایا جاتا ہے، کچھ حصہ آپ کے پاسپورٹ پر چپکا دیا جاتا ہے یا آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کو فضول سمجھتے ہیں، نہیں بھائی یہ آپ کی سامان کی دستاویز ہے، اگر آپ کا سامان گم ہو گیا، جو بقایا سٹیکر آپ کے پاسپورٹ پر لگایا گیا تھا اسی سٹیکر کی بنیاد پر وہ سامان ملنا ہے۔ اگر سٹیکر آپ کے پاس نہیں ہے تو سامان کا مسئلہ کھٹائی میں پڑ جائے گا۔ اس لیے بعض لوگ اس کو سمجھتے کہ شاید ویسے چپکا دیا، وہ ایسے نہیں چپکایا، اس سٹیکر کو جو آپ کے پاسپورٹ پر چپکا دیا گیا محفوظ آپ نے ہر صورت رکھنا ہے۔ اب بورڈنگ سے فارغ ہو کر آپ انتظار گاہ میں چلے جائیں گے، لاؤنج میں چلے گئے، وہاں جا کر اب آپ نے جا کے غسل اور وضو کرنا ہے۔ احرام کی چادریں نکال لیجئے دستی بیگ سے، اپنا سینڈل یا چپل، کینچی چپل نکال لیجئے۔ اب آپ جائیں گے غسل یا وضو کا مسئلہ وضو کا کرنا ہی ہے۔ اگر آسانی نظر آ رہی ہو فٹافٹ تاری لگا لو، کیونکہ گھر سے آپ سیٹ ہو کر گئے ہیں، یہ گرمی کا موسم ہے، پھر بھی بندے کو ضرورت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو لہٰذا جب آپ نے غسل یا وضو کر لیا، آپ احرام کی 2 چادریں۔ اب خواتین اور مردوں کا میں الگ الگ ذکر کر رہا ہوں، پہلے مردوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ مرد حضرات 2 چادریں پہنیں گے اور مسجد میں چلے جائیں، نماز کی جگہ پر چلے جائیں، وہاں جا کے 2 رکعت نفل ادا کریں گے۔ اب عمرے کا سفر شروع کرنا ہے، حقیقت کس کا سفر؟ ٹھیک ہے، حج ہم نے بعد میں کرنا ہے۔ کون سا حج کرنا تھا ہم نے؟ یاد ہے نا، حج تمتع کرنا ہے، اس کے اندر پہلے عمرہ کرنا ہے، بعد میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ حج کرنا ہے۔ تو لہٰذا اب آپ نے مردوں نے 2 چادریں پہن لی ہیں، 2 چادریں پہن کر نماز کی جگہ جائیں گے، 2 رکعت نفل ادا کریں گے، نفلوں کے بعد دعا مانگیں گے، دعا کے بعد اب انہوں نے اچھی طرح تسلی کرنی ہے کہ میرے سر پر کوئی ٹوپی پگڑی کوئی چیز نہیں ہے، میرا چہرہ بھی کھلا ہوا ہے، میرے پاؤں میں کوئی جراب موزہ بند جوتا کوئی ایسی چیز
نہیں ہے سوائے 2 چادروں۔ اب لفظ بول دیا جاتا ہے کہ سلا ہوا لباس نہ ہو تو ہمارے ساتھی سلے ہوئے سے سلائی سمجھ لیتے، سلے ہوئے سے کہ سلائی لگا ہوا کوئی چیز نہ ہو جی، احرام پر بھی اگر سلائی لگی ہے، نہیں جی یہ غلط ہے، بات یہ 100% غلط بات کہہ رہے ہیں۔ سلے ہوئے لباس سے مراد ہوتا ہے جو جسم کی شکل و صورت پر سلائی کیا گیا، جو جسم کی، اللہ نے بازو گول بنایا نا، تو جو اس طرح بازو بنایا یہ ہے جسم کی شکل و صورت پر، ہمارے جسم کے مطابق جو لباس بنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سلا ہوا لباس، یہ مراد ہوتا ہے۔ تو لہذا اس طرح کا جو جسم کی شکل پر سلی ہوئی کوئی چیز بھی ہے، خواہ وہ بنیان ہے، خواہ وہ قمیض ہے، خواہ وہ شلوار ہے، خواہ وہ نیچے پہننے کی کوئی چیز ہے، ایسی چیز جسم پر نہیں ہونی چاہیے سوائے 2 چادروں کے۔ اگر چادروں میں کوئی سلائی لگی ہوئی ہے کوئی حرج نہیں ہے، بھائی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ رومال ہے، اب رومال کی سائڈ پر بھی سلائی لگی ہوئی ہے، احرام کی سائڈ پر بھی سلائی لگ جاتی ہے کہ دھاگے نہ نکلے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس کو سلا ہوا نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے جی، یہ باتیں سمجھ میں آ گئی جی۔ اب آپ نے ان باتوں کی تسلی کر لی کہ میرے جسم پر صرف 2 چادریں ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جب تسلی ہو گئی اب آپ نے نیت کر کے لبیک پڑھ، نیت کر کے لبیک پڑھنا اصل احرام ہے۔ جب تک آپ نیت کر کے لبیک نہیں پڑھیں گے آپ کا احرام شروع نہیں ہوگا۔ اب آپ نے اردو میں یا عربی میں نیت کر لینی ہے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا اردو میں اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے، میری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ اب آپ نے نیت کر لی، 3 بار آپ نے لبیک اللہم لبیک، 1 بار پڑھنا تو ضروری ہے، 3 بار پڑھنا سنت ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی بزرگ کو، بھائی کو تلبیہ یاد نہیں ہو سکا تو لبیک اللہم لبیک کا جملہ بھی کہہ دے گا، پھر بھی ادا ہو گیا۔ اگر یہ بھی نہ کہہ سکے اللہ اکبر اللہ کی بڑائی کا بول نیت کے بعد کیا بول رہے ہیں تو پھر بھی کام چل جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی جی۔ اب آپ نے نیت کر کے لبیک پڑھ لیا تو آپ کا احرام شروع ہو گیا، آپ کا احرام شروع ہو گیا۔ اب مردوں کا میں تذکرہ پہلے کر رہا ہوں، خواتین کا توجہ کیجیے، بعد میں کروں گا 1 منٹ کے بعد۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو ہو چکی ہیں بھائی۔ اب مرد حضرات نہ سر ڈھانپ سکتے ہیں، نہ چہرہ ڈھانپ سکتے ہیں، نہ بند جوتا پہن سکتے ہیں، 3 چیزیں، نہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، 4 چیزیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، 5 نہ بال کاٹ سکتے ہیں، 6 نہ کسی قسم کی خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، 7 نہ کوئی شہوانی کوئی بات کر سکتے ہیں، 8 اور اسی طرح آج اگرچہ دور نہیں، مسئلہ تو بتا رہا ہوں کہ حالت احرام میں شکار یا کوئی یہ نہیں کر سکتے، اگرچہ آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیونکہ سفر اونٹوں پر ہوتے تھے، شکار کر کے گزارا کیا جاتا تھا، ضرورتیں پوری کی جاتی تھی، اس لیے آج اگر نہیں ہے لیکن بتا آپ کو دیا کہ کوئی ایسا موقع بن جاتا ہے بندہ کہ چلو جی اس کو پکڑ لو، نہیں بھائی ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب آپ حرم میں داخل ہو جائیں گے، حرم کے کسی درخت کو، پتے کو، گھاس کو آپ نے نہ کاٹنا ہے، نہ وہاں کے کسی پرندے سے چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، کسی جانور سے چھیڑ چھاڑ آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ وہ اللہ کے حرم میں ہیں، جیسے آپ اللہ کے مہمان ہیں وہ بھی اللہ کے حرم کے تقدس کی وجہ سے ٹھیک ہے ان کا بھی احترام ہے۔ تو یہ تو ہو گیا مردوں کی باتیں، اتنی ہوگی، سمجھ آ گئی سب کو۔ اب خواتین توجہ فرمائیں، خواتین نے ایئرپورٹ پر کیونکہ جو گھر سے کپڑے پہن کر گئی ہیں وہی کپڑے حالت احرام میں ان کے جاری رہیں گے، خواتین جائیں صرف وضو کریں، کیونکہ عورتوں کا ایئرپورٹ پر غسل یہ مناسب چیزیں نہیں ہے، اگرچہ پردہ ہوتا ہے ان کا بھی، لیکن عورتیں صرف کیا کریں وضو کریں۔
وضو کرنے کے بعد جب فارغ ہو جائیں گے تو خواتین اب وہ عورتوں والی جگہ میں جائیں، جا کر 2 رکعت نفل ادا کریں اور دعا کریں۔ اب توجہ کیجئے خواتین احترام، نیت کر کے لبیک تو انہوں نے بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ ہاں البتہ انہوں نے صرف تسلی کرنی ہے کہ ہمارا چہرہ کھلا ہوا، چہرے پر کوئی نقاب نہیں، ٹھیک ہے جی، کپڑے ان کے ہیں، انہوں نے سر ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ تو چہرے سے مراد کتنا حصہ ہوتا ہے؟ جتنا وضو میں دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اب خواتین یہ کرتی ہیں کہ وہ اسکارف میں ایسی چیز پہنتی ہیں اور پیشانی ان کی چھپی ہوئی ہوتی ہے، یہ بالکل گناہ اور غلط ہے۔ خواتین توجہ فرما لیں، لہذا صرف بالوں تک آپ نے اپنا اسکارف رکھنا ہے۔ اگر سفر کی وجہ سے پیشانی پر آ گیا، جب یاد آئے فوراً پیچھے کر لینا، جب یاد آئے فوراً پیچھے کر لینا۔ چہرہ خواتین نے کھلا رکھنا ہے۔ باقی خواتین بند جوتا، یہ ساری چیزیں جو میں ان کے لیے اب تذکرہ کروں گا ممنوعات احرام کا، تو خواتین نے چہرہ کھلا اپنا کر لینا ہے۔ اب انہوں نے نیت کر کے لبیک پڑھ لینا، ان کا احرام بھی شروع ہو گیا، ان کا احرام بھی شروع ہو گیا۔ اب وہ خاتون، توجہ کریں خواتین کرام، اب وہ خاتون جس پر اللہ کی طرف سے پابندی کے ایام ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ایسی خاتون کو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ایسی میڈیسن لکھوا لینی چاہیے کہ جس سے یہ ایام روکے جا سکتے ہوں۔ اگر وہ روک لے گی اس کے لیے آسانی ہوگی۔ ہاں البتہ کسی خاتون کو پاکستان سے جاری ہے، جا کے اس نے اب کیونکہ احرام کے بغیر میقات سے پار نہیں ہو سکتی، اب اس پر تو اللہ کی طرف سے یہ پابندی کے ایام چل رہے ہیں، تو ایسی خاتون گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو۔ ایسی خاتون کو لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ کا تو احرام ہو ہی نہیں سکتا، جاہل دنیا آپ کو کبھی بھٹکا نہ دے، آپ پر بھی احرام ضروری اور فرض ہے۔ آپ نے احرام باندھنا ہے، اس کا سمپل طریقہ ہے، آپ وضو ویسے کر لیں، وضو سے آپ پاک نہیں ہوگی، ویسے وضو کر لو، کیونکہ الگ بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ لوگوں کے سامنے یہ شو ہو کہ میری یہ کیفیت ہے، کیا ضرورت ہے؟ آپ وضو کر لیجئے، وضو کر کے آ کے اپنے صوفے پر انتظار گاہ میں جو صوفے ہیں بیٹھ جائیے، بیٹھ کر اپنا چہرہ کھولنا ہے، نیت کر کے لبیک پڑھ لینا ہے، خواتین کا احرام بھی شروع ہو جائے۔ ایسی خواتین کا احرام جو عذر والی ہے، مجبوری والی ہے، ان کا احرام بھی بھائی شروع ہو گیا۔ تو خواتین کو امید ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی، وہ بغیر احرام کے حرم میں داخل میقات سے آگے نہیں جا سکتی، خواہ پاک ہو یا کسی کیفیت میں بھی ہو، ہر صورت میں انہوں نے احرام باندھنا ہے۔ اگر پاکی کے زمانہ میں ہے، احرام کے بعد نفل بھی پڑھنے ہیں، اگر پاکی کے زمانہ میں نہیں ہے، صرف نیت کر کے انہوں نے لبیک پڑھ لینا ہے۔ لیجیے خواتین کے بارے میں یہ بات وضاحت کر دی۔ اب خواتین پر جب انہوں نے نیت کر کے لبیک پڑھ لیا تو احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئی۔ اب ان میں انہوں نے مردوں کی طرح جو چیزیں وہ بھی ہیں، مثلا خوشبو نہیں لگانی، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، چہرہ نہیں ڈھانپنا، یہ 4 چیزیں تو یہ ہو گئی جو ان کی ہے۔ باقی رہا وہ شکار والی بات ان کے لیے بھی ہے، حرم میں جا کر کوئی درخت پودا کاٹنے توڑنے والی بات ان کے لیے بھی ہے، شہوانی بات کی پابندی ان کے لیے بھی ہے۔ ہاں البتہ وہ بد جوتا پہن سکتی ہے، موزہ پہن سکتی ہے، جراب پہن سکتی ہے، اپنا سر ڈھانپ سکتی ہے، وہ ڈھانپے گی۔ مردوں کے لیے سر کھلا رکھنے کا حکم ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ تو لہٰذا یہ ممنوعات احرام اب سمجھ آ گئی جی۔ اب آپ کا احرام شروع ہو گیا، اب آپ لبیک اللہم لبیک ترانہ پڑھتے ہوئے جہاز میں بیٹھیں گے، جہاز کا سارا سفر ذکر اذکار میں اپنے ترانہ کو لبیک کو جاری رکھتے ہوئے طے کریں گے۔ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے، وہاں جہاز پر سے آرام سے اتر کر اب آپ نے کیونکہ اپنے متعلقہ کاؤنٹر تک پہنچنا ہے، جدید اگر جدہ ایئرپورٹ پر آپ کو لے کر گئے تو وہاں ٹرین کا سسٹم بن گیا ہے، بڑا جدید سسٹم ہے کہ آپ کو ٹرین میں لے کے جائیں گے کاؤنٹر تک۔
وہ ایسے 3 منٹ میں پہنچ جاتی ہے، بڑی سپیڈ ہے اس کی۔ اب اس کا سسٹم کیا ہوتا ہے کہ وہاں ڈرنا نہیں ہے، وہ ٹرین نظر نہیں آتی، اندرون میں اندر ہے۔ جو گیٹ متعلقہ گیٹ پر عملہ آپ کو اشارہ کرے گا یہاں کھڑے ہو جاؤ، اس گیٹ کو آپ نے چھیڑنا نہیں، کھڑے ہو جانا ہے سامان لے جو آپ کے پاس دستیاب ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، جب ٹرین آ کر سامنے لگتی ہے آپ کو لائٹ ہی نظر آئے گی ٹرین کی تیزی سے، وہ سامنے آ کے لگے گی، آٹومیٹک خود دروازے کھلے، خود کھلے گے، آپ اندر جائیں گے، وہ آٹومیٹک سسٹم بند ہو جائے گا، آپ اس میں صرف کھڑے ہو کر جائیں گے، وہ 3-4 منٹ میں آپ کو متعلقہ جگہ پر پہنچا دے گی۔ وہاں جا کے اترے، کاؤنٹر پر لائن میں لگے اور اپنے متعلقہ جو بھی لائن میں لگا دیں، کیونکہ وہاں یہ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں یہ کاؤنٹر والا سسٹم نہیں ہوتا، وہاں تو انہیں خروج لگانا ہے بس، جس لائن میں بھی لگ گئے، خواتین اپنی لائنوں میں لگ جائیں، مرد اپنی لائنوں میں۔ اب آپ نے وہاں انٹری اور خروج کی مہر لگوا لی، اس کے بعد آپ کسٹم ہال میں جائیں، کسٹم ہال میں جا کر اپنا سامان آپ نے وصول کرنا ہے جو اٹیچی بک کروائی تھی۔ اب وہ سامان جب آپ نے وصول کرنا ہے تو آپ کے ٹکٹ پر فلیٹ نمبر لکھا ہوا تھا نا، اسی فلیٹ نمبر کو سامنے رکھتے ہوئے متعلقہ چین پر جا کے کھڑے ہو، کسی غلط جگہ نہ کھڑے ہو، وہاں لکھا ہوگا PIA 512 نمبر، اس کا سامان یہاں آ رہا ہے، اس متعلقہ چین پر کھڑے ہو، اپنا سامان وصول کریں۔ سامان وصول کرنے کے بعد اس کو ریڈی پر رکھیں اور باہر تشریف لے جائیں۔ وہ رہنمائی کر رہے ہو گیا آگے، اب جاؤ ادھر جاؤ، تو باہر گاڑیاں آپ کو سرکاری طور پر معاہدے کے تحت گاڑیاں لینے آئی ہوں گی۔ اپنی متعلقہ گاڑی پر بیٹھنے میں جلدی نہ کریں، اپنے سارے گروپ کے ساتھ ہی بیٹھیں۔ جو گروپ لیڈر ہیں برائے مہربانی وہ پہلے اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کریں، ان کا سامان سارا جمع کریں، تسلی کر کے پھر کسی گاڑی میں بیٹھے، ایسے ہرگز نہیں بیٹھنا۔ اگر آپ ایک ہی فلیٹ میں جتنے ساتھی کو کیسے ایئرپورٹ سے جائیں گے، آپ کی گاڑیاں بھی تقریباً اسی کے مطابق آئی ہوتی ہیں، فلیٹ کے مطابق، سارے جب جمع ہو جائیں پھر بیٹھنا شروع کریں گے۔ سب سے سہولت اور آسانی والا معاملہ ہے، ورنہ بہت سے بزرگ وہاں بھٹک جاتے ہیں، لہذا آپ نے کمزوروں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب وہاں آپ بیٹھیں گے، سب سے پہلا کام میں نے فرض درجہ میں بتایا تھا کہ آپ نے گاڑی نمبر، فون نمبر ضرور لکھنا، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تھا، میں تو اتنے سال سے ٹریننگ دے رہا ہوں، مجھے انہوں نے ایسا الجھا دیا تھا کہ میں گزشتہ سال گیا تھا تو بس میں عرض نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ بہرحال الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے حج کروایا، بہت عزت سے کروایا۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ بہت بڑی پیچیدگی ہے، پڑھے لکھے لوگ ایسے الجھ جاتے ہیں، رش ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس لیے بار بار آپ کو یہ چیز بتلا رہا ہوں، جہاں کوتاہی نہ کریں۔ اپنے متعلقہ گاڑی میں آپ سامان رکھیں۔ ہاں پرائیویٹ ساتھی جا رہے ہیں، مجھے وضاحت کر دینی چاہیے، سرکاری لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا، پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ پرائیویٹ ٹریول ایجنسیاں کیونکہ بندے بیچتی ہیں، آپ دسگاہ میں کسی کے پاس چلے جائیں گے نا حج کے پیکج کے لیے بھی، وہ یوں کہے گا شاید سارے پاکستان کے حاجی کو میں ہی پہنچا کے آتا ہوں، وہ یہ نہیں کہے گا یار میرا بھی آگے معاہدہ ہے، اصل فلانا گروپ ہے، میں ان کے ساتھ کر کے آپ کا کروا دیتا ہوں، انہوں نے کمیشن لینی ہے، بھائی اپنی کمیشن لے لو، رہنمائی تو پوری کر دو۔ میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ یہی معاملہ ہوا تھا، اب میں عرض نہیں کرنا چاہتا کیا برائی کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے بیچ دیا راولپنڈی گروپ کو، یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ العزیز آپ کا گروپ ہے، آپ کے گروپ کے فلاں فلاں بندے ذمہ دار ہیں، آپ 160-70 حاجی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے، کچھ نہیں بتایا، بس یہ راولپنڈی فلاں آپ کی فلاں فلیٹ ہے، اتنے بجے جانی ہے، وہاں ہمیں کچھ پتا ہے، اس لیے ہمارا نقصان۔ تو پرائیویٹ جو جا رہے ہیں وہ ان سے تسلی کرے، بھائی میرا گروپ بتاؤ، مجھے پوری بتاؤ کہ کون ذمہ داران ہے، ساری تسلی کرو، ان کی گول مول کسی بات پر بھروسہ نہ کرو۔
بہتر ہے پرائیویٹ جانے والے بڑے کسی گروپ ڈائریکٹ اس سے رابطہ کرو، یہ بیچ والے بندوں سے نہ کرو۔ یہ بات یاد آ گئی تھی اس لیے میں نے عرض کر دیا۔ اب آپ جدہ ایئرپورٹ پر کوئی گاڑی بیٹھ کے توجہ کیجیے، اب آپ سامان لے کر بیٹھے ہیں، گاڑی کی پہچان کر لی ہے، گاڑی آپ کو مکہ المکرمہ لے کر جائے گی، راستے میں جہاں گاڑی کھڑی ہو جلدی نہ کیجیے، گاڑی کی پہچان کر کے پیشاب نماز کے لیے جائیے، اپنی حاجت سے فارغ ہو کر متعلقہ گاڑی پر آ کر واپس بیٹھ جائیے۔ یہ گاڑی آپ کو جدہ سے مکہ المکرمہ، ساتھ ہی آگے ہو جائے گی، جگہ پیچھے کم ہو رہی ہے، آگے ہو جائے گی۔ پنکھے بھی چلا دیے جائیں، پیچھے والے کوئی طالب علم پنکھے چلا دے سکتے۔ لہٰذا اب آپ کو یہ گاڑی مکہ المکرمہ آپ کے ہوٹل پر لے جائے گی، وہاں جا کے آرام سے سامان لے کر اترے، متعلقہ ہوٹل میں جا کر اپنا کمرہ حاصل کرے، کمرے ان کا کارڈ لے کر اس پر منزل نمبر کمرہ نمبر لکھوا لیں، یہ چیزیں لے کر آپ اپنے متعلقہ کمرے میں تشریف لے جائیں، وہاں جا کر آپ آرام سے سامان رکھیں اور آرام فرمائیں۔ آرام کر کے جب آپ فارغ ہو جائیں، فریش ہو جائیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، پیشاب یا وضو اگر غسل کرنا چاہتے ہیں گنجائش ہے، لیکن آپ نے حالت احرام میں ہے، خوشبو والی کوئی چیز استعمال، صابن استعمال، آپ نے احرام کی چادریں اتارنی ہے، تاری لگا لینی ہے، پھر چادریں پہن لینی ہے، جسم کو کھجلانا نہیں، بال نہیں، سامان کا سر پہ زیادہ، بس پانی بہا لو، ٹھنڈا ہو، جسم ٹھنڈا ہو گیا، بس اتنا کیجیے۔ جب آپ نے یہ کر لیا، غسل یا وضو، پیشاب، سارا کچھ آپ فارغ ہو گئے ہیں، اب چادریں اسی طرح آپ نے پہن لی جو پہلے پہنی ہوئی تھی، پہن کر اب آپ طواف کرنے کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ یہ عمرے کا دوسرا کام، پہلا کام تھا احرام، دوسرا کام ہے بھائی طواف۔ اب آپ طواف کے لیے تیاری کر لیجئے کہ آپ کو شوز بیگ صرف، باقی سامان نہیں، مینا والا بیگ ہینڈ کیری نہیں کہہ رہا، صرف شوز والا تھیلا چھوٹا جس میں آپ نے جوتے ڈالنے ہیں، بس وہ لیں، ایک شاپر لے لیں، پانی کی بوتل لے لیں، 7 دانوں والی سواب والی تسبیح لے لیں، اور پاؤں میں پہننے کا اگر موزہ ہے وہ لے لیں، اور کوئی ضروری میڈیسن، دل کا مریض، شوگر کا مریض، کوئی ایسی چیز کوئی ضروری جو ساتھ رکھنے والی ہو کسی وقت بھی جس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، بس وہ تھوڑی سی لے لیں ایمرجنسی کے۔ آپ نے رکھ لیا، اب آپ یہ شوز بیگ پہنیں گے اور اللہ اللہ کر کے حرم تشریف لے جائیں گے، مسجد الحرام جائیں گے۔ مسجد الحرام میں آپ دعائیں پڑھ کے داخل ہوں گے۔ یہاں جو ساتھی گروپ کے ساتھ، فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ جگہ مقرر کر کے اندر جائیں، کیونکہ پہلے دن کسی کو بھی سمجھ میں سسٹم نہیں آتا، لوگ کھو جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، موبائل ساتھ نہیں ہے، تاکہ میں کیا سمجھائے موبائل پر کہاں، سسٹم اتنا بڑا ہے، ایک طرح کی سفید چادریں ہیں، آج ایک طرح کے تلاش کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا گھر والے ہیں ان کو سمجھائیں کہ ہم نے جب اندر جانا ہے، طواف میں رش میں بسا اوقات میاں آگے نکل گیا، بیوی پیچھے رہ گئی، بیچ میں 10 بندے آ گئے، وہ تلاش کرنا چاہ رہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ سفید چادریں ایک طرح کام بکھر جاتا ہے۔ ہم حج پر جا رہے ہیں، عمرے پر نہیں جا رہے۔ ہمارے دوست اس کو مذاق سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں 6 بار عمرہ کیتا ہے۔ حج عمرے سے یکسر مختلف ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ رش انتہائی درجہ میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے عمومی طور پر میاں بیوی بچھڑ جاتے ہیں، دوست بچھڑ جاتے ہیں۔ حل کیا ہے، آپ باہر دروازے میں جہاں داخل ہوئے ہیں اسی دروازے کا نمبر پہلے کہ یہ 86 نمبر دروازہ ہے جس سے ہم اندر جا رہے ہیں، گھر والوں کو یاد کروائیں کہ یہ 86 نمبر کے، اچھی طرح یاد کر لو۔ اگر ہم خدا نہ خواستہ بچھڑ گئے، پریشان نہیں ہونا۔ میں نے پریشانی کا سنایا تھا نا آپ کو پہلے کہ پورا گروپ گیا عمرہ کرنے، 2 خالیں ان کی بچھڑ گئی، انہوں نے ان کی تلاش میں ٹینشن میں احرام ہی کھول دیا عمرہ کیے بغیر کہ پہلے ان کو تلاش کر لیں۔ بعد میں مجھے فون کیا جس طرح کر کے ہو گیا، اب کیا کریں؟ میں نے کہا تم پر تو دم آ گیا، اتنی دیر ہو گئی احرام کھول رہے تھے۔ تو ٹینشن میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک نمبر یاد کروا دیں کہ آپ نے طریقہ سیکھا ہے، ٹریننگ لی ہے،
خواتین بھی ذرا سینہ چوڑا کر کے کرے کہ میں سیکھ کے آئی ہوں، میں کسی کی محتاج نہیں ہوں، میں سیکھ کر حج آئی ہوں، عمرہ آئی ہوں، میں انشاءاللہ کھلے دل سے اکیلی کر سکتی ہوں۔ حوصلے کے ساتھ جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا نشانی مقرر کر لی، اگر کوئی بچھڑ جائے بجائے تلاش کرنے میں وقت ضائع کرنے کے، ٹینشن لینے کے، اپنا طواف کیجیے، عمرہ مکمل کر کے متعلقہ گیٹ پر آ جائیے۔ میاں کو چاہیے کہ وہ متعلقہ گیٹ پر آ کر بیٹھ جائے کہ کیونکہ ہم بچھڑ گئے ہیں، میری اہلیت تلاش کرتی کرتی یہی آئے گی۔ میری بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ دعائیں پڑھ کے داخل ہو گئے، کسی وقت بھی بیت اللہ پر آپ کی پہلی نظر پڑے گی۔ آپ نے جوتے اتار لیے ہیں، جوتے اتار کر وہ ڈالنی ہے اس کے اندر۔ اب بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ آپ پڑھ لیجیے۔ یہ جب آپ پڑھ لیں گے خوب زور لگا، شور نہیں، زور کا۔ زور کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پر کہتے ہوئے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، مطلب بال کھڑے ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ آج میرے واقعی دل سے یہ کہا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑے۔ پھر ایک سائڈ پر ہو کر دعا کیجیے۔ دعا کر کے جب فارغ ہو جائے، اب آپ نے جانا ہے مطاف میں، اب طواف شروع کرنا ہے۔ عمرے کا دوسرا کام طواف شروع کرنا ہے۔ اب آپ نے جب طواف شروع کرنا ہے، میں نے پہلے احتیاطیں ساری تفصیل سے بتائی ہیں۔ اب طواف شروع کرنے سے پہلے طہارت کا اہتمام آپ کر کے آئے ہیں، ابھی بھی ذرا ذہن میں حاضر کر لیجیے، یار وضو میرا ہے، ایسے تو نہیں راستے میں آتے کوئی خراب نہ ہو گیا ہو۔ تو طواف باوضو کرنا ضروری ہے، سطر کو چھپا کر کرنا ضروری ہے، طواف نیت کر کے کرنا ضروری ہے۔ طواف حجر اسود سے بعض اہل علم کے نزدیک حجر اسود سے شروع کرنا ضروری ہے، بعض اہل علم کے نزدیک سنت ہے۔ ٹھیک ہے، احناف کا زیادہ نظریہ ضروری کا ہے کہ حجر اسود سے طواف شروع کرنا ضروری ہے۔ طواف کے ساتھ چکر لگانا ضروری ہے، دائیں جانب سے کرنا ضروری ہے، حتیم کے باہر سے کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جو پیدل چلنے پر قادر ہے ان کے لیے طواف پیدل کرنا ہی، تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے ویل چیئر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں، جو مجبور ہیں، بوڑھے ہیں، لاچار ہیں، نہیں چل سکتے، ان کے لیے ہے ویل چیئر۔ آپ نے پیدل طواف کرنا ہے، باقی رات دایاں کندھا ننگا کرنا سنت ہے، پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر چلنا، رمل کرنا سنت ہے۔ یہ چیزیں یاد ہوگی دوبارہ۔ اب آپ نے جب طواف شروع کرنا ہے، سبز لائٹ سے جیسے ہم نے سکھایا تھا عملاً، تو سبز لائٹ سے رہنمائی لے کر آپ نے حجر اسود کی سمت پہ آ جانا ہے۔ جب آپ وہاں پہنچنے کے قریب ہو گئے، آپ نے نیت کر لینی ہے کہ اللہ میں عمرے کا طواف کرنے لگا ہوں۔ خواتین اپنے طور پر کر لیں کہ میں اللہ عمرے کی طواف کر رہی ہوں، نیت کر۔ جب آپ نیت کر لیں گے، لبیک پڑھنا بند کر دیں گے۔ کیا کر لیں گے بھائی؟ لبیک کا کام یہاں تک تھا بس، اب لبیک نہیں پڑھنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف شروع کرتے ہی لبیک بند فرما دیا تھا، لہذا لبیک پڑھنا بند کر دیں۔ اب آپ نے حجر اسود کے سامنے جا کر حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ چوم لینا ہے اور طواف شروع کر دینا ہے، چاہے نیچے والی منزل ہو یا اوپر والی منزل ہو، کہیں بھی ہو، سبز لائٹ ہر جگہ آپ کی رہنمائی کر رہی ہے، آپ نے اشارہ کرنا ہے، چوم لینا۔ حج میں سب کو نیچے جگہ اب نہیں ملے گی، اوپر بھی رش، نیچے بھی رش، 2-3 منزلیں بھری ہوگی۔ اس سال پورے زوروں کے ساتھ سابقہ روایت کے مطابق حج ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے بار بار تاکید کر رہا ہوں، ذرا سنبھل کر جائیے۔ لہذا آپ نے طواف شروع کر دیا بھائی، اب طواف میں دوران طواف دعاؤں کا اہتمام کیجیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھ لیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ یاد ہے یہ پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیے، سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، جو اللہ کا ذکر آپ کو آتا ہے آپ کرتے جائیں اور دعائیں مانگتے جائیے۔ دعائیں اردو میں آتی ہیں، اردو میں مانگ لو، عربی میں آتی ہے، عربی میں مانگ لو۔ دعاؤں کا اہتمام کیجیے، تمام نظریں جھکا کر کیجیے، پوری توجہ سے کیجیے، کون کہاں سے آیا، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، ان کی ضرورت نہیں، ہم تو خود اللہ کے سامنے اپنے گناہ دھونے گئے ہیں۔
اس لیے توجہ سے طواف کیجیے. رکن یمانی پر جب طواف کرتے آپ پہنچیں گے خوشبو لگی ہوتی ہے. اگر کوئی ہاتھ لگانا چاہتا ہے دونوں ہاتھ یا دایاں ہاتھ چومنا نہیں, ہاتھ لگا کر ہاتھ بھی چومنا نہیں. اب رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ پڑھتے جائیے. حجر اسود کے سامنے جا کر پھر اشارہ کر کے چومیے اور ساتھ کہہ لیجیے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یا نہیں آتا بس کہہ دو اللہ اکبر. کیا کہہ دو؟ اللہ اکبر. تو بزرگ ہے نہیں یاد ہوتا بھائی کیا کہنا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر کہہ کے بس ہاتھوں کو چوم لیجیے. اب آپ نے پہلے 3 چکروں میں رمل اکڑ کر چلنا ہے اور 7 چکروں میں دایاں کرنا ننگا کرنا ہے. جب بھی حجر اسود کے سامنے آنا ہے اشارہ کر کے یہ کلمہ بول کر اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد بول کر چومتے جانا ہے. 7 چکر آپ نے اسی طرح دعاؤں کے ساتھ رونے دھونے کے ساتھ پورے کرنے ہیں. 7ویں چکر کے آخر میں بھی آپ نے ایک بار یہ چومنے کا کام کرنا ہے. چکر ہوں گے 7, چومنے والا کام ہوگا 8 بار. اب آپ کا طواف مکمل ہو گیا. اب آپ جائیے 2 رکعت نفل جہاں جگہ ملے, نہیں تو مقام ابراہیم پر اگر ملے وہاں پڑھ لیجئے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری رکعت میں قل واللہ احد. آپ نے یہ نفل پڑھ لیے. یہ واجب ہے واجب ہے واجب ہے. آپ جب بھی طواف کریں گے نفلی ہو, عمرے کا ہو, حج کا ہو, کوئی طواف ہو, آپ نے 2 رکعت نفل بعد میں پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. سمجھ آ گئے جی؟ جب آپ نے یہ نفل پڑھ لیے اب آپ اگر منتظم پر رش ہے, میں تو صرف سنت کی ترتیب بتا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منتظم پر تشریف لائے تھے. اگر رش کی وجہ سے نہ جا سکے کوئی حرج نہیں, لوگوں کو پریشانی میں نہ ڈالنے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم پیا تھا, آپ یہ خوب پیے. جب آپ کا جی اب چاہے کہ چلو اب جا کے صحیح کرتے ہیں. یہ حج یہ عمرے کا کتنا کام ہے؟ 3. پہلا تھا احرام, نمبر 2 تھا طواف, نمبر 3 تھا صحیح. اب آپ نے صحیح شروع کرنی ہے. صحیح کرنے سے پہلے بھی آپ نے سبز لائٹ سے رہنمائی حاصل کر کے دور سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ چومنا ہے. یہ 9ویں بار چومنے والا کام ہو گیا. یہ کر کے اب آپ جائیں گے صفا مروہ پر. آپ صفا پہاڑی پر آخر تک جائیں اور صحیح کی نیت کریں, بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کریں. اب صفا مروہ پر طہارت فرض نہیں, واجب نہیں, بہتر سنت طہارت ہے. اگر وضو خراب ہو جائے آسانی سے سہولت ہو کر لیجئے, ورنہ اپنے آپ کو یا دوسروں کو الجھن میں مت ڈالیے. ٹھیک ہے جی؟ آپ نے صفا سے مروہ کی طرف اب روانہ ہو جانا ہے نیت کر کے. سبز لائٹوں پر مردوں نے قدرے تیز چلنا ہے, خواتین نے اپنے روٹین سے چلنا ہے. تو سبز لائٹیں گزر جائیں گی, آپ بھی روٹین سے چلیں گے. مروہ پر پہنچ کر 1 چکر پورا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے مروہ پر دعا کریں. اب واپس آ گئے. یہ سمجھ آ گیا جی؟ اب جاتے آتے سبز لائٹوں پر مردوں نے تیزی کے ساتھ جب بھی صفا پر جانا ہے دعا کرنی ہے, جب بھی مروہ پر جانا ہے. ٹھیک ہے, پہلا چکر صفا سے شروع ہوگا, آخری چکر مروہ پر پورا ہوگا. جب آپ نے صحیح مکمل کر لیا بھائی, بعض لوگ صحیح کے بعد نفل پڑھتے ہیں اور بعض علماء نے کتابوں میں لکھا ہے بھائی یہ نفل احادیث نبویہ سے بالکل ثابت نہیں ہے. ہاں البتہ علماء نے اتنا لکھ دیا کہ شکر کے طور پر ادا کرنے اللہ نے یہ ثابت دے دیا ہے. تو یہ اس کو اگر کوئی سنت سمجھے گا اس کو سنت سے ثابت بھی کرنا پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی بات منسوخ کر دی, ایسی بات جو اللہ کے نبی نے نہیں کی اور آپ نے آپ کی طرف منسوخ کر دی, اس پر اللہ کے محبوب نے لعنت فرمائی ہے. ہم جو فٹافٹ حدیثیں بیان کر دیتے ہیں نا, احتیاط کیا کیجیے. جو بات پکی پتہ ہو باقی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اس کو آگے نقل کرو, ورنہ تو احتیاط کرو. ٹھیک ہے جی؟ یہ نفل سنت سے ثابت نہیں. آپ پڑھ سکتے ہیں کیا سمجھ کے بطور مستحب کہ چلو اللہ نے اتنی بڑی فضیلت دے دی, پڑھ لیں گے, کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے بھائی, صحیح مکمل ہو گئی. اب آپ نے بال منڈوانے ہیں. خواتین نے ایک عورت کے برابر بال چھوٹے کروا دینے, اپنے خود کر لینے کمرے میں جا کے. مردوں نے ٹھیک کروا دینی ہے. آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اب حج کے دنوں تک آپ بار بار عمرہ بھی کر سکتے ہیں
لیکن زیادہ عمرے نہ کیجئے، زیادہ طواف کیجئے، وہی افضل ہے۔ تلاوت قرآن کریم میں مکہ میں ایک قرآن کریم مکمل کیجئے، مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا مطالعہ کیجئے، ذکر اذکار میں مصروف رہیے، اور بڑی اہم عبادت جو ہے وہ بیت اللہ کو ٹک ٹکی مار کر دیکھنا۔ رش ہوتا ہے، اب وہ بیٹھنے نہیں دیتے، جہاں سے آسانی سے نظر آ رہا ہو بیٹھ کر بیت اللہ کو صرف دیکھنا بہت بڑا اجر اور ثواب اور فضیلت ہے۔ لہٰذا دیکھیے، جب بھی آپ نے آرام کرنے کے لیے بیٹھنا ہے، ایسی جگہ بیٹھو جہاں سے اللہ کا گھر بھی، خانہ کعبہ بھی نظر آ رہا، تو بیٹھ کے آرام بھی ہو گیا، خانہ کعبہ بھی نظر آتا رہا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے یہ دن ایسے گزار رہے ہیں، آپ توجہ کیجئے، ہم حج شروع کرنے لگے ہیں۔ حج سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے لیے تھکانا نہیں، اپنے جوش و جذبہ کو حج کے لیے باقی رکھنا ہے۔ آپ حج کرنے گئے ہیں اصل میں، اور حج ہی مشقت والی عبادت ہے، اس لیے بار بار عمرے کر کے اپنے آپ کو تھکائے مت، ٹھیک ہے، تھکائیے نہیں۔ کم از کم جب آج سے حج سے 2-4-5 دن پہلے یہ چیزیں آپ کم کر دیں، عمرہ نہ کریں۔ رش بھی بہت ہو چکا ہوتا ہے، دقت بھی بڑی ہوتی ہے۔ جو عمرہ عام دنوں میں 2 گھنٹے پہ ہوتا ہے، حج کے دنوں میں 6-6 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، مشقت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اب عمرے نہ کریں، مسجد میں روٹین سے پہنچ سکتے ہیں، نماز ادا کیجئے، موقع ملے طواف کر لیجئے۔ ایک نماز پر کتنا ثواب ہے؟ 1 لاکھ نمازوں کا۔ پاکستانی نمازوں کے مقابلہ میں 55 سال 6 ماہ پاکستان میں پڑھی جانے والی 55 سال 6 ماہ کی نمازیں ایک طرف، مسجد الحرام کی ایک نماز ایک طرف۔ کوئی نماز ضائع نہ کیجیے، وہاں ساری نمازیں باجماعت ادا کیجیے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب حج کے دن شروع ہونے والے ہوں، 6-7 کو معلم اور اس معلم کی طرف سے کوئی نمائندہ آپ کے ہوٹلوں میں آئیں گے، اور رات کو آپ کو اعلان کر دیں گے کہ جی کل صبح فلاں جگہ آ جاؤ، نیچے آ جانا۔ وہاں پھر ان کی طرف سے نمائندہ آئے گا، اس میں ایک اسی طرح جس طرح یہاں جاسمین گئے تھے نا، وہاں لیکچر ہوا تھا، اس طرح کا انہوں نے بھی کاروائی پوری کرنی ہے۔ لیکچر سے حج نہیں آتا، ہمیں 8 دن ہو گئے ہم سکھاتے ہوئے، زور لگاتے ہوئے۔ اگر ایک لیکچر سے حج آ جاتا تو پھر تو بڑا آسان تھا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ وہاں بھی وہ کاروائی انہوں نے پوری کرنی ہے۔ وہ پہلے ان کا بندہ نمائندہ کھڑا ہوگا معلم کا، وہ کہے گا جی آپ کو مینا میں یہ کرنا ہے، عرفات میں یہ کرنا ہے، فلاں جگہ یہ کرنا ہے، وہ بتائے گا۔ نمبر 2، آپ کو دوسرا بندہ کھڑا ہوگا، مینا کا شیڈیول بتائے گا، وہ 2-3 بندوں کی ٹیم آتی ہے، پھر آپ کو وہ کار ٹرین کا یہ ساری چیزیں آپ کو وہ دے دیں گے، سارا شیڈیول آپ کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ان چیزوں کو آپ نے محفوظ کر دیں۔ تو اب جو وقت آپ کو دیں گے کہ ہم نے آپ کو 7 کی شام کو 10 بجے یا 11 بجے رات کو لے جانا ہے، آپ نے 6 کو اپنا مینا کا بیگ تیار کر لیں، 7 کو انہوں نے لے جانا ہے، کیونکہ یہ بڑا حج ہے بھائی 30 لاکھ کا، 7 کو پکا انہوں نے آپ کو لے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ بائی چانس کسی کی صبح تہجد میں باری آئے، فجر میں آئے، تو کم لوگ ہوں گے، زیادہ تو انہوں نے رات شفٹ کر دینا ہے۔ تو آپ نے 1 دن پہلے مینا کا بیگ تفصیل بتائی تھی نا، مینا کا بیگ تیار کر لینا ہے۔ 7 کے دن میں 4 گھنٹے پہلے، یعنی جو وقت گاڑی کا دیا گیا اس سے 4 گھنٹے پہلے اب آپ نے غسل، وضو، صفائی ستھرائی، بال، ناخن جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیجیے۔ حاجیوں کے لیے یہ مستحب ہے، آپ یہ کر کے غسل کر کے احرام کی چادریں پہن لیجیے، چادریں پہن کر مصلی بچھائیے کمرے میں ہی، 2 رکعت نفل ادا کیجئے، دعا کیجئے۔ اب پھر وہی تسلی کر لیں، کیونکہ اب احرام حج کا شروع کرنے لگے ہیں۔ اب آپ نے وہی تسلی جو پہلے تفصیل بتا دی ہے کہ سر ننگا ہے، چہرہ ننگا ہے مردوں کا، مردوں کے جسم پر صرف 2 چادریں اور کچھ بھی، اور خواتین بھی جو ان کو طریقہ بتائے گا اس کے مطابق تسلی کریں۔ جب آپ نے یہ تسلی کر لی ہے، اب آپ نے حج کی نیت کرنی ہے۔ کیا کرنا بھائی؟ حج کی نیت، عمرہ کی نہیں، کس کی؟ حج کی۔ حج کی نیت کر کے آپ نے 3 بار لبیک پڑھنا ہے۔ اب حج کا احرام آپ کا شروع ہو گیا۔
اب جب حج کا احرام شروع ہو جاتا ہے تو لبیک اللہم لبیک بھی شروع ہو گیا. اب میں پھر یاد نہ رہے میں لمٹ بتا دیتا ہوں. لبیک اللہم لبیک پھر آگے جا رہا ہوں. لبیک اللہم لبیک آج احرام باندھنے سے شروع ہوگا. 8 کو جاری ہے, 9 کو جاری ہے, 10 کو بڑے شیطان کو جب آپ پہلا کنکر ماریں گے تو لبیک بند ہوگا. یاد رہے گا, بڑے شیطان کو 10 تاریخ کو پہلا کنکر ماریں گے تو لبیک بند. اس وقت تک جو وقت آپ کے پاس 1 دن 2 دن 2.5 دن آپ نے کیا پڑھتے رہنا کثرت سے ذکر اذکار بھی لبیک اللہم لبیک. اب آپ نے احرام باندھ لیا بھائی. احرام باندھ کر جب گاڑی آئے وہ گاڑی آپ کو مینا میں لے کر جائے گی. مینا میں جا کر اپنے خیمے میں وہ رات کو پہنچا دیں گے. آپ آرام کیجیے, آرام کیجیے اور اپنے خیمے کی اچھی طرح پہچان کیجیے. جو تفصیلات ہم بار بار کہہ چکے اللہ کے لیے ان پر عمل کیجیے. آپ الجھنوں سے بچ جائیں گے. میں نے پول آپ کو دکھائے ہیں کہ ہر خیمے کے بعد پول لگا ہوا ہے. نیچے والا روڈ نمبر, اوپر والا خیمہ نمبر. تو آپ نے اس کی تصویر اتار لینی ہے یا اپنے پاس لکھ لینا ہے کہ میرا خیمہ نمبر یہ ہے. اب جائیے پیشاب وضو کے لیے, ورنہ پیشاب وضو کرنے چلے گئے بعد میں آگے پتہ نہیں چلا. اگرچہ پیشاب وضو کی جگہ قریب ساتھ ہی ہوتی ہے, دور نہیں ہوتی, پھر بھی انسان الجھ جاتا ہے, بڑھاپا ہے. تو لہٰذا اس چیز کا آپ کیا کریں بھائی, خیال کریں. اپنے خیمے میں آرام کر لیں, صبح اٹھ کر نماز ادا کریں کیونکہ رات کو انہوں نے شفٹ کر دینا ہے. حقیقت میں تو مینا میں 8 تاریخ ظہر اثر مغرب عشاء اور 9 پڑھنے کی سنت تو یہ تھا, لیکن کیونکہ وہ 7 کی شام کو آپ کو شفٹ کر دیں گے تو آپ کو اکثر کو فجر بھی مینا میں ملے گی 8 والی. تو گویا کہ 8 کی فجر بھی مینا میں, ظہر اثر مغرب اور عشاء. اب یہ 5 نمازیں آج کی 8 کی تاریخ کو آپ کو کہاں ملیں گی, مینا میں. عشاء کے بعد انہوں نے پھر آپ کو منتقل کرنا شروع کر دینا عرفات میں. لہٰذا مینا میں وقت زیادہ کریں, زیادہ سے زیادہ آرام کریں. کیا کریں, کپڑے نہ ماریں, زیادہ سے زیادہ آرام کریں اور کچھ وقت نکال کر کل والے دن کا مذاکرہ ضرور کریں. کل ہم نے عرفات جانا ہے, کون کون سے کام ضروری ہیں. ہم آپ کو پمفلٹ دیں گے, اس کو پڑھیے, ذہن نشین کیجیے, بیٹھ کر پڑھ کر اپنے حافظے پر اس کے آزمائش لیجیے کہ مجھے پکا یاد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, کل میں نے کیا کرنا. ٹھیک ہے بھائی. آپ کو اب 8 کی شام کو وہ کہاں لے جائیں گے, عرفات لے جائیں گے. عرفات پہنچ کر اب آپ نے زوال تک آپ فارغ ہیں. 9 تاریخ ہو گئی ہے, زوال تک آپ کیا بھائی فارغ ہے. زوال تک آرام کیجیے, آرام کیجیے. اصل ٹف ٹائم, سخت ٹائم آپ کا زوال سے سٹارٹ ہوگا. ٹھیک ہے بھائی, آرام کر لو, ہاں اپنے آپ کو تھکاؤ نہیں. جب زوال کا وقت قریب آ جائے اٹھو, جا کے پیشاب وضو کرو, وضو کر کے تیاری کر لو. جو زوال کا وقت شروع ہو چکا یعنی 12:15 ہو چکے, اب آپ کا وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو چکا. جو فرض ہے رکن ہے, فرض ہے رکن ہے, اس میں کوتاہی نہیں کرنی. آپ نے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک, سورج غروب ہونے تک, پکی مغرب تک آپ نے میدان مزدلفہ کے اندر رہنا. جس طرح آپ کو بورڈ دکھائے کہ ان کے اندر آپ نے رہنا, باہر نہیں جانا. اب یہ وقت آپ نے ذکر اذکار رونے دھونے میں گزارا, خیموں میں نہیں. خیموں میں دعائیں مانگنا مشکل ہوتا ہے, دوسروں کے سامنے مانگنا مشکل ہوتا ہے. آپ نے چٹائی لی ہے, آپ نے جائے نماز لیا. چٹائیاں جو ہم نے آپ کو یہ بتائی تھی لی آپ نے, اس کا مقصد یہ ہے اب خیمے سے باہر کوئی جگہ نہیں ہے آپ کو چٹائی والی, قالین والی. کھلے میدان میں آپ کوئی درخت نظر آئے چھوٹا, آپ اس کے نیچے چٹائی بچھاؤ, میاں بیوی بیٹھ کے وہاں بیٹھ کے رونا دھونا کر لو. زیادہ وقت کھڑے ہو کر گزارو, اللہ سے مانگو, ہو سکے تو لمبے ہاتھ اٹھاؤ, اے اللہ معاف کر, اے اللہ معاف کر. رو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے یہ پڑھا. لہذا یہ کلمات ادا کرو, اللہ کا ذکر ادا کرو, ذکر کرتے رہو. یہاں صرف اور صرف آپ نے رونا دھونا ہی کرنا ہے اور اس کے لیے تنہائی ہی مفید ہوتی ہے. لہٰذا آپ اپنی چٹائی کسی جگہ بھی جا کے, تاکہ اگر بیٹھے احرام کی چادریں خراب نہ ہو, چٹائی بچھا کر آپ نے دعائیں مانگنا شروع کر دی, رونا دھونا
شروع کر دیا, درخت کے نیچے جگہ مل جائے میاں بیوی وہاں جا کر بیٹھ جائیں, اکیلے ہو یا 2-3 ساتھی ہو جا کے بیٹھ جاؤ, لیکن جو تنہا مانگنے کا مزہ آتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہیں. تنہا اگر کھڑا ہو رہا ہے دور نہ جاؤ, ساتھی وقفے سے کھڑے ہو تاکہ ہم اللہ سے اپنی راز نیاز کر سکیں. ٹھیک ہے جی. بہت سی باتیں ناراض مذاق میں کہہ رہا ہوں, بہت سی باتیں بیوی کے سامنے نہیں نہ کر سکتے. اگر بیوی بگڑی ہوئی ہے دعا کرنی ہے تو پھر اب خواتین ناراض ہو جائیں گی. تو آپ کے لیے بھی ہے کہ اگر آپ کا میاں بگڑا ہوا ہے, اب میاں کے سامنے اگر آپ کہیں گے اللہ میرے میاں کو ہدایت دے دے, بڑا تنگ کرتا ہے, تو لڑائی ہو جائے گی. تو لہٰذا الگ الگ کھڑے ہو کر دعا ایک دوسرے کے لیے کرو, رحمت کی, شفقت کی, نرمیوں کی, اللہ سے خوب مانگو. جب آپ نے یہ وقت خوب اچھے طریقہ سے بھائی گزار دیا تو جب سورج غروب ہو جائے گا, آج کے دن آپ نے, کیونکہ سب آدمی کو پتا ہوتا ہے, میں نے پہلے تفصیل بتا دی ہے, عرفات والے دن آپ نے ظہر اثر اکٹھی پڑھنی ہے ظہر کے وقت میں. اگر اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں, خاص ظہر کے وقت میں پڑھ لیں, اثر کے وقت میں پڑھ لیں, لڑے نہیں, بس پڑھ لیجیے. جب پکی مغرب ہو جائے, کوئی شک شبہ نہ رہے, کسی کی باتوں میں نہیں آنا, دیکھا دیکھی میں نہیں آنا, لوگوں کے پیچھے پھیر چال نہیں چلنی. آپ کے 10 منٹ کی غلطی سے حج خراب ہو جائے. ٹھیک ہے بھائی. جب پکا یقین ہو گیا, جن لوگوں نے بس کے ذریعے جانا ہے وہ خیموں میں گاڑی 8 بجے آئے یا 9 بجے آئے یا 10 بجے آئے یا 12 بجے آئے یا 1 بجے, وہ خیموں میں رہیں گے کیونکہ گاڑیوں نے شفٹنگ کرنی ہے. انہوں نے بھائیوں کو چھوڑ کے آ رہی ہیں جا رہی ہیں, آ رہی ہیں جا رہی ہیں, رش بہت ہوتا ہے. اس لیے آپ صبر کا مظاہرہ کریں, شام کو یہاں لے کر کھانا کھا لیجیے. جنہوں نے بس کے ذریعے جانا, جنہوں نے پیدل جانا ہے, مسجد نمرہ کے پاس سے پیدل رستہ بہت بہترین رستے کا ہے, وہاں جگمگ رات کو دن بنایا ہوا ہے, دونوں طرف لیٹرین, واش روم, وضو خانہ, جگہ جگہ جناب عرب ان کے بڑے بڑے کنٹینر کھڑے ہیں, حاجیوں کو پانی دے رہے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں دے رہے ہیں, حاجی دے رہے ہیں, حاجی دے رہے ہیں, بس ضرورت کی چیز ہے. پورا پیٹ نہ اٹھاؤ تو پتہ نہیں آگے جا کے ملے گا نہیں ملے گا, ہر جگہ ملے گا. اللہ آپ کو بھوکا نہیں مارے, آپ اللہ کے در پہ گئے, اللہ پر بھروسہ تو کیجیے. ٹھیک ہے نا. لہٰذا لوگ, کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, لوگ اتنا ضائع کرتے ہیں جو وہاں جا کے اللہ کے رزق کا یہ حال کرتے ہیں, کیا وہ اللہ سے رزق کما کے آئے گے؟ ایسا نہیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ پیدل جا رہے ہیں, مسجد نمرہ کے پاس سے وسیع رستہ, بڑا رستہ جا رہا ہے, بہت دنیا جا رہی ہے, یہ پیدل ہی مزے کا سفر ہے, باقی آپ کی مرضی ہے. کمزور نہ کریں, خواتین کمزور نہ کریں, بوڑھے بس میں جائیں کبھی میرے کہنے پر, باقی مزہ پیدل کا ہی کا ہے. اب آپ نے لبیک پڑھتے ہوئے, ذکر اذکار کرتے ہوئے عرفات سے مغرب کے بعد نکل پڑے. آپ نے کہاں جانا بھائی؟ مزدلفہ. اب مزدلفہ جا کر آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی جگہ تلاش کرنا. جہاں گاڑیاں اگر بتائیں گی رنگ روڈ سے نیچے آ جاؤ, پیدل جا رہے ہو, پیدل والوں کو بالکل سینٹر میں جگہ ملتی ہے, کیونکہ پیدل والے سیدھے مسجد مشعر الحرام کی ٹکر میں جاتے ہیں. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خیمہ لگا تھا وہی مسجد بنا دی, اسے کہتے ہیں مسجد مشعر الحرام. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا اپنی اپنی جگہ مناسب تلاش کرنی تھی. جن کے ساتھ فیملی ہے وہ کوشش کیجیے ذرا دور ہے, تاکہ خواتین کے لیے سہولت آسانی رہے. آپ کو ڈر کوئی نہیں ہے, آپ کو کوئی لوٹ کر نہیں جائے گا, اندھیرا میں لوگ پریشان نہیں ہونا. وہ سعودیہ ہے, پاکستان نہیں ہے, وہاں بڑا کنٹرول ہے, وہاں بڑا کنٹرول ہے. خواتین پریشان نہ ہو, انشاءاللہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. صرف خواتین اللہ نے ان میں حیا رکھی ہے, وہ مردوں کے سامنے کھلے عام لے نہیں سکتی, اس لیے ان کو تھوڑا سا سیر پر کرے تاکہ بیچاری وہ بھی آرام کر لیں, کیونکہ وہ بھی حج کر رہی ہے, وہ بھی تھکی ہوئی ہیں. تو اب آپ نے سب سے پہلا کام جگہ تلاش کی, سامان رکھا. جگہ تلاش کرنے کے بعد اب آپ پیشاب وضو کے لیے جائیں, لیکن جگہ کی پوری پہچان کر کے, جگہ کی پوری پہچان کر کے پیشاب وضو. خواتین اپنی جگہ پہ, مرد اپنی جگہ پہ, رش ہوتا ہے, پیشاب وضو کریں,
فارغ ہو کر آ جائیں، آ کر نماز پڑھیں، پہلے مغرب کی پھر عشاء کی۔ کس وقت میں پڑھنی ہے؟ عشاء کے وقت میں۔ مغرب کا اگر وقت باقی ہے، پہلے پہنچ گئے ہیں تو ابھی نماز نہیں پڑھنی، تو مغرب عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں آپ نے ادا کرنی ہے۔ دونوں نمازیں آپ نے اکٹھی پڑھ لینی ہے۔ نماز پڑھ کے آپ نے کنکر جمع کر لینے ہیں، 70 کنکریاں جو بتائی تھی نا آپ کو، وہ جمع کر لینی ہے۔ اب آپ سو جائیں، تو کھانا پینا اگر کرنا ہے معمولی کریں، بار بار آپ کو پیشاب یہ چیزیں تنگ نہ کریں، بس آپ سیٹ رہیں بس، تو آپ سو جائیں۔ یہاں آرام بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ کل آپ نے بہت مشقت والے کام آگے کر دیے، آپ عرفات والی دن بھر کی مشقت کو ختم کرنے کے لیے مزدلفہ میں آپ یہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ جب آپ نے آرام کر لیا، صبح کو جلدی اٹھیں، کچھ تہجد کے نوافل پڑھ لیجیے، لیکن رش بہت ہوگا، رش صبر کا مظاہرہ کیجیے، جلدی اٹھیے تاکہ جلدی آپ پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جائیں۔ اگر آپ فجر کے وقت اٹھیں گے، رش بہت ہوگا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی پیشاب پر لگ سکتا ہے۔ اتنی سہولتیں ہیں لیکن دنیا بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ جلدی اٹھیے، پیشاب وضو کیجیے اور طہارت سے فارغ ہو کر آ کر بیٹھ جائیے۔ جو اذان فجر ہو اس سے پہلے جو وقت ملا ہے نفل وغیرہ پڑھیے۔ اذان فجر جب ہو جائے گی یا آپ کو یقین ہو گیا کہ فجر کا وقت شروع ہو چکا، اذان دیجیے اپنی اور ٹولیاں بنا کر نماز پڑھ لیجیے، کیونکہ مسجد المشعر الحرام میں صرف نماز اس کے ارد گرد ہوتی ہے، باقی تو حاجی تو پھیلے ہوئے ہیں کئی کلومیٹر، وہ سارے ٹولیوں کی صورت میں خود ہی نمازیں پڑھیں، ٹھیک ہے جناب؟ تو فجر کی نماز اول وقت میں ادا کر لیجیے۔ اب آپ کا واجب وقت مزدلفہ کا شروع ہو چکا۔ اب آپ نے نماز فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے سے 10-15 منٹ پہلے تک مزدلفہ ہی میں جم کر ڈٹ کر رہنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ واجب ادا ہو گیا۔ اب جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہو گیا، آپ اپنا سامان بیگ لے گے، مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اب مینا آپ جائیں گے، جا کے اپنے خیمے میں جاؤ، جو خیمہ آپ کو پہلے الاٹ ہوا تھا وہ نمبر آپ کو یاد ہے، اسی خیمے میں جانا، کسی اور جگہ نہیں جانا۔ متعلقہ خیمے میں جائیے، سامان رکھیے، آرام کر لیجیے۔ افضل وقت تو یہی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد کنکر مارو، یہ افضل وقت ہے، لیکن بہت رش ہے، بہت رش ہے، بہت رش ہے، آپ کی مرضی ہے، افضل وقت یہ۔ ہم نے مشورہ دیا تھا آپ کو کہ 2-3 بجے 4 بجے جاؤ، رش ٹوٹ چکا ہوگا، رش کتنا ٹوٹے گا کہ آپ کے سامنے 1-2 بندوں کی چلنے کی جگہ، یہ نہ سمجھے کہ روڈ خالی ہو جائے، وہ نہیں ہوگی، وہ رات کو ہی ہوگی۔ رش ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ سے قدم کسی کو ٹکرا نہیں رہا، جسم سے تو جسم خاص ٹکرا نہیں رہا، بس آپ اس وقت نکل جائیں جا کے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 10 تاریخ ہوگی، توجہ کیجیے، کون سی تاریخ ہوگی؟ 10 ہوگی۔ 10 تاریخ کو اب آپ نے کیا کام کرنے ہیں؟ 3 نمبر 1 بڑے شیطان کو 7 کنکر مارنے ہیں، نمبر 2 قربانی کرنی ہے، نمبر 3 بال منڈوانے ہیں۔ یہ 3 کام احناف کے ہاں ترتیب واجب ہے کہ اگر ترتیب میں الٹ سلٹ کیا تو دم آتا ہے، لیکن بہرحال رش ہو چکا، مسائل پیدا ہو چکے۔ ہمارے یہاں نقطہ نظریہ احادیث کی روشنی میں، میرا نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ یا رسول اللہ مجھ سے اس طرح اونچ نیچ ہو گیا کہ میں نے قربانی ہوئی نہیں تھی، بال منڈوا دی، آپ نے فرمایا لا حرج۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کوئی حرج نہیں ہے، تو آج بہت رش ہو چکا، لہذا ترتیب پر ہی عمل کرنے کی کوشش فرمائیے۔ ہاں اگر اونچ نیچ ہو جائے گھبرانا نہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ تو 10 کی تاریخ کو آپ نے 7 کنکر کس کو مارنے ہیں؟ بڑے شیطان کو۔ جب پہلا کنکر آپ نے بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے مارنا ہے، لبیک اللہم لبیک بند کرتے ہیں، تو آپ نے ہر کنکر پر کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ ہی اللہ، شہادت انگلی کے ساتھ بسم اللہ ہی اللہ اکبر، 7 کنکر پیالے میں ڈال دیے، آپ کا عمل یہ پورا ہو گیا۔ آپ نے اس کے بعد دعا نہیں کرنی، دعا نہیں کرنی۔ اب آپ نے قربانی کرنی ہے، اپنی کر رہے ہو، کروا رہے ہو، جو ترتیب دیا، قربانی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ بال منڈوانے ہیں۔
جب بال مڑوا دیں گے آپ کا احرام کھل جائے گا. اب آپ جوتا پہن سکتے ہیں, کپڑے پہن سکتے ہیں, ٹوپی پہن سکتے ہیں, عام روٹین کی زندگی کی طرح آپ رہیں گے. احرام کھل گیا بھائی. ہاں صرف اور صرف جس کے ساتھ فیملی ہے ازدواجی معاملات کی پابندی ہے, باقی ساری پابندیاں ختم ہو گئی. بھائی یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ کون سی تاریخ تھی بھائی؟ 10. اب میں طواف زیارت کو نہیں چھیڑ رہا, ٹھیک ہے بھائی. یہ 10 کی تاریخ تھی. آپ نے 3 کام کر لیے. 11 کو آپ نے تینوں شیطانوں کو کیا مار دیے؟ کب؟ زوال کے بعد. اب آپ شام کو عصر کے وقت چلے جائیں, سب سے بہتر وقت ہے, باقی آپ کی مرضی ہے, لیکن مارنی ہے کب؟ بار بار کہہ رہا ہوں 11 کو زوال کے بعد. 7 کنکر چھوٹے شیطان کو اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ. 7 درمیانے کو چھوٹے شیطان کو کنکر مار کر ایک طرف ہٹ کر دعا کر لیجئے, درمیانے شیطان کو کنکر مار کر ایک طرف ہٹ کر دعا کر لیجئے, پھر 7 کنکر بڑے شیطان کو مار کر دعا نہیں کرنی, اپنے مینا کے خیمے میں واپس آ جانا ہے. 12 کو بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے. زوال کے بعد 7 7 7 21 کنکریاں ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 49. 7 10 کو ماری تھی, 21 11 کو, 21 12 کو, یہ بنتی ہے 49. ہم نے آپ کو کتنی کنکر کہا تھا؟ 70. وہ اس وجہ سے کہا تھا کہ اگر 13 کو آپ وہاں ہیں تو 13 کو بھی تینوں شیطانوں کو 21 کنکریاں مار کر آپ کو جانا ہوگا, تاکہ آپ پہلے اضافی لے کر آئیں. کچھ کنکریوں میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے, کوئی مارتے ہوئے ضائع بھی ہو سکتی ہے, اضافی کنکر رکھیں اور کوشش کریں 13 کو بھی رمی کر لیں گے. یہ آپ کے لیے سہولت والا کام ہے, باقی آپ کی مرضی ہے. یہ باتیں سمجھ میں آ گئی. 10 11 12 یہ ہم مینا والا ہو گیا. اب 10 11 12 10 کی صبح فجر سے لے کر 12 کی مغرب تک طواف زیارت کا وقت ہے. 10 کو کر لیجئے خواہ 11 کو کر لیجئے خواہ 12 کو کر لیجئے. ہاں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کی شام کو فرما دیا. اب آسان ہو گیا نا 10 کی شام کو. اس کے لیے بھی میں نے بتا دیا تھا کنکر مار کر واپس آ جاؤ, تو آپ کرنے نہ جاؤ, آ جاؤ آرام کرو, رات کے وقت جاؤ, مغرب کے بعد عشاء کے بعد اس وقت جاؤ طواف زیارت کرنے کے لیے. اس میں سہولت ہے. طواف زیارت کرنا ہے آپ نے تو طواف زیارت اگر آپ نے کپڑے پہن لیے ہیں نا بھائی, اس میں آپ نے صرف رمل کرنا ہے, کندھا کندھا کرنے والا کوئی کام نہیں. تو آپ کا طریقہ وہی ہے, چومنے والا کام وہی ہے, طریقہ سارا بتا دیا. آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں, 8 بار چومنے والا کام کرنا ہے, اور اب 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں. آپ کا طواف کا عمل مکمل ہو گیا. یہ طواف زیارت ہے, رکن ہے, فرض ہے, اس میں کوتاہی 10 11 12 12 کے مغرب سے پہلے یہ طواف مکمل کر لینا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح آپ کو؟ اچھا, جب طواف زیارت کر لیا, اب آپ نے کرنی ہے سعی. کیا کرنی ہے؟ سعی کرنی ہے. صحیح کے دوسری طرح 7 چکر آپ نے لگانے ہیں. جب آپ نے صحیح کر لی ہے تو آپ کا یہ عمل بھی پورا صحیح واجب ہے. ہاں البتہ آج مسئلہ کے طور پر آپ کو ایک بات عرض کر دیتا ہوں, میں بتاتا نہیں ہوں پھر ساتھی الجھ جاتے ہیں. صحیح جو حج کی ہوتی ہے یہ آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں. حج کی صحیح آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں یار 10 11 تو رش بہت ہوگا, چلو میرا کام ہلکا ہو جائے گا. اگر آپ 8 کو 7 8 کو بھی صحیح کر لیں گے تو یہ بھی صرف صحیح کہہ رہا ہوں, تو آپ زیارت نہیں, کبھی تو آپ زیارت بھی کر لو, وہ نہیں صرف صحیح. اس لیے میں نہیں بتاتا, لیکن مسئلہ کے طور پر بتا دیا. کوشش یہی کرو جو سنت کی ترتیب ہے, تو آپ زیارت اس کے بعد صحیح. ٹھیک ہے جی, صحیح کر لیا, آپ کا یہ کام بھی پورا ہو گیا. اب آپ پر ازدواجی معاملات بھی بالکل جائز ہو گئے ہیں, یہ کام پورا ہے. ٹھیک ہے جناب, آپ کا حج الحمدللہ مکمل ہو گیا. اگر آپ 10 کو صحیح کر رہے ہیں اور یہ تو آپ زیارت اور صحیح کر رہے ہیں, مینا میں واپس جائیں گے. 11 کو کر رہے ہیں, مینا میں واپس جائیں گے.
ٹھیک ہے 12 کو اگر آپ کر رہے ہیں مغرب سے پہلے آپ نے پورا کر کے آپ اپنے ہوٹل سیدھے چلے جائیں بنا جانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جی یہ بات کلیئر ہو گئی. اب صرف آپ کا رہ گیا الوداعی طواف بس باقی حج مکمل ہو گئے. باقی حج جب آپ نے مدینہ منورہ جانا ہے یا مکہ مکرمہ سے ملک واپس آنا ہے جدہ سے جو بھی کسی کی ترتیب ہو اگرچہ آپ نے مدینہ جانا ہے لیکن میں دونوں طرح کی سب کی بتا رہا ہوں تو آپ نے آخر میں ایک الوداعی طواف ضرور کر لینا ہے. اس الوداعی طواف کے لیے کوئی احرام نہیں, کوئی چادریں نہیں, کوئی رمل نہیں, کوئی دایا کپڑا ننگے کرنے والا کام نہیں. عام روٹین کے کپڑوں میں نفلی طواف کی طرح آپ نے یہ طواف کرنا ہے. صرف نیت ہونی چاہیے کہ میرا یہ واجب الوداعی طواف ہے. بھائی بات کلیئر ہو گئی. آپ کا حج 100% مکمل ہو. اس کے بعد آپ نے مدینہ المنورہ جانا ہے تو جب الوداعی طواف کر لیں گے متعلقہ جو ٹائم آپ کے مولوی آپ کو ٹائم دے گے اسی وقت پر گاڑی پر بیٹھے اور آپ کہاں جائیں گے بھائی مدینہ منورہ. خوب درود و سلام پڑھتے جائیں. مدینہ منورہ میں پہنچ کر ہوٹل پر جائیں اسی طرح پہچان کریں ہوٹل میں جا کر آرام کریں. آرام کر کے جب یہ ارادہ بن جائے ہم نے اب بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا ہے خوب غسل کرے صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں اچھے کپڑے پہنے خوشبو لگائیں اپنے آپ کو معطر کریں. کس سے ملاقات کرنے جا رہے ہو بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہماری اوقات ہے نہیں. تو بس یہ ذہن میں رکھو گے جگہ جگہ یہ آپ کو میرا جملہ مزہ دے گا. ہماری اوقات نہیں ہے. اس لیے آپ نے تیار ہونا یہ کر کے نہیں جس طرح ہم کہا جاتے ہیں میں جامع لوگوں پتہ لگ جائے کپڑے پائے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکی پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پاکی پسند ہے. فخر غرور کے لیے نہیں کہ کاٹن میں کپڑے پہن رہے ہیں کبھی ادھر سے ہاتھ لگ رہا ہے کپڑے سیدھے ہو رہے ہیں کبھی ادھر سے لگ رہا ہے. ایسے کچھ نہیں ہے. اپنے آپ کو بچائیے غلط چیزوں سے. کپڑے پہننے اچھے کپڑے پہننے خوب سج کر جانا ہے کیونکہ ہم کائنات کی اس کائنات کی سب سے اونچی ہستی کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. سرکار دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. وجہ کائنات کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. خوب شوق سے اور جانا کیسے ہے مسکراتے نہیں. مرضی آپ کی آنکھوں سے آنسو جائے آنکھوں سے آنسو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے کہ وہ میری صرف زیارت کرنے کے لیے اگر ان سے کوئی کہے گا اپنا سب کچھ لٹا دو وہ ساری دنیا ساری جائیدادیں دے دیں گے صرف میری زیارت کے. تو ہمیں ایسی محبت کر رہی ہے یا رسول اللہ آپ کے مقابلہ میں ساری دنیا ہے کچھ نہیں. ٹھیک ہے بھائی تیاری کر کے آپ جائیں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب آپ نے جانا ہے مسجد نبوی میں 2 رکعت نفل ادا کرنی اگر مکروہ وقت نہیں. نماز ہو رہی ہے کسی فرض نماز کے وقت نہیں ہے بس نماز میں شرکت کر لیجیے. اس کے بعد آپ نے باب السلام سے جانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے عاجزی انکساری کے ساتھ نظروں کو جھکاتے ہوئے موبائل کی مصیبت اور لعنت کو جیب میں ڈالتے ہیں. وہاں ویڈیوز نہ بنائیے پکچر نہ بنائیے. آپ کی تو توجہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کی ہونی چاہیے. آپ کو ہم جیسے بڑے بے وقوف نظر آئیں گے موبائل پہ مصروف. اکثر اللہ کے جیسا نہ کیجیے. ٹھیک ہے پوری ادب کے ساتھ جائیں. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ بتایا گیا تھا سمجھایا گیا تھا سارا اس طریقہ کے مطابق آپ سلام پیش کیجیے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا خاتم المرسلین. سلام کیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم.
ٹھیک ہے، ادب سے سلام کر لیا. اب آپ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام کیجیے، پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیجیے. فارغ ہو کر باب بقیع سے باہر نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر کے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کیجیے. گنبد خضرا والوں کی یہی ہدایت ہے. باقی آپ کی مرضی ہے. بعض ساتھی ناراض ہوتے ہیں، بھائی ناراض نہ ہو، آپ ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ کے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بڑھ کر خدا کی قسم کچھ ہی نہیں. لہٰذا گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے بعض دعا کرتے ہیں. بھائی آپ کی مرضی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس لیے میں کوئی بات نہیں کرتا، میں بہت اچھے انداز سے کہ کسی پر کوئی اشارہ کنایا بھی نہیں کرتا. جو سنت کی ترتیب ہے بس میں وہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، باقی آپ کی مرضی ہے. اللہ کے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہی ہے. اس لیے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے خوب دعا. آپ نے اللہ کے محبوب سے ملاقات، تو بہت قیمتی وقت ہے، دعا کا وقت ہے، دعا کر لیجیے. آپ فارغ ہو گئے، بس آپ نے نمازوں کا مسجد نبی میں بھائی اہتمام کرنا ہے، درود شریف کا خوب اہتمام کرنا ہے. میں نے بار بار کہا ایک قرآن کریم یہاں بھی پورا کیجیے. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا، کثرت سے مسجد نبی میں اور پورا مدینہ پاک کی گلیوں میں درود شریف پڑھتے ہوئے پتہ لگ جائے کہ پاکستان والے اللہ کے محبوب سے ملنے آئے. آپ پاکستان کے نمائندہ ہیں بھائی، پاکستان کی پہچان ہے. آپ کی غلط حرکتوں کی وجہ سے پورا وطن، پورے اہل ایمان پاکستانی بدنام ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے بہت اچھے انداز سے وقت گزارا. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہیں، پورے ادب و احترام سے. وہاں کی کوئی چغلی غیبت نہ کرو، برائی بیان نہ کرو، کیونکہ میں باتیں سناتا نہیں، وقت تھوڑا ہوتا ہے. اتنا اشارہ کر دیتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک صاحب نے یہ کہا کہ یار یہاں کی دہی نہ مزیدار نہیں، ہماری دہی تو ہندوستان کی واقعات ہے. کیا ہے؟ تو اسی میں رات کو اللہ کے محمود صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آگے کہا یہاں سے نکل جاؤ. مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، وہاں کسی قسم کی کوئی تنقیص پسند آ جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے کھا لیجیے، نہیں پسند آتا، لیکن آپ نے کسی چیز پر تنقید پورے احترام سے آپ نے کیا گزارنا ہے بھائی؟ وقت گزارنا. یہ باتیں یاد رہیں گی نا انشاءاللہ. اب ہمارا عمل پورا ہو گیا. کوئی ضروری بات میں نے مقامات مقدسہ کی بتا دیا تھا، لہٰذا مسجد قباء سب سے بس کام ہے مسجد نبوی کے بعد. باقی ایک دن میں چلے جائیں زیارات پر کافی ہے. بار بار اگر جانا ہے صرف مسجد قباء میں جانا، جہاں 2 رکعت نفل پر مقبول ہونے کا ثواب ملتا ہے. ہاں البتہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، ہفتہ کے دن آپ قباء تشریف لے جایا کرتے تھے. آپ کے دن میں اگر ہفتہ ہے آپ نے ہفتے کو ضرور جانا. اللہ کے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کر کے آئے. سمجھ آیا؟ ہفتے والے دن آپ ہر ہفتے آپ کی روٹین تھی، جاتے تھے وہاں جا کے نماز ادا فرماتے تھے، پھر قباء میں بیٹھتے تھے، پھر سارے قباء والے آ جاتے تھے. وہی آپ کی پنچایت تھی، آپ کی عدالت تھی، آپ کے فیصلے تھے. خلافت یہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے ساری حکومت کرتا ہے چلتی تھی. جب سے ہم نے مسجدوں سے نکالی ہے تو یہ حال ہو رہا ہے جو چل رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے پورے قباء والوں کے سارے مسائل، بعض کہتے تھے نکاح پڑھانے یا رسول اللہ ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ معاملہ ہمارا فیصلہ فرما دیجیے، سن کر فیصلہ ہفتے کرتے قباء والوں کا تھا. نفل بھی ادا کرتے تھے اور ان کے سارے مسائل بھی حل فرماتے تھے. بھائی سمجھ آ گئی؟ لہٰذا اس طرح آپ نے وہاں وقت گزارا. ہمارا انشاءاللہ آج کا یہ سبق مکمل ہو چکا. اب کچھ باتیں میں آخر کی عرض کر دیتا ہوں، پھر کچھ ساتھیوں کو میں موقع دینا چاہتا ہوں وہ ہماری جو کمیاں نوٹ کی ہوں ان کی طرف ہماری ضرور توجہ دلائیں کہ آپ نے جو یہاں ٹریننگ حاصل کی ہے، کورس کیا ہے، اس میں کیا فائدے کی چیزیں آپ کے سامنے آئی، کیا نقصان کیا.
آپ کو پورا حق ہے، کیونکہ ہم اپنی ترقی اور بہتری کے لیے یہ چیزیں سننا چاہتے ہیں تاکہ ہم ایسا اور بہتر طریقہ سے آپ کی خدمت کر سکیں۔ الحمدللہ ہماری ٹیم عرصہ سے کر رہی ہے، 19-20 سال سے اللہ نے ہمیں شرف بخشا ہے، ہم کر رہے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس پہ ہمیں بہت حد تک محنت کرنی پڑتی، خالی کتابیں پڑھنے سے ٹریننگ نہیں ہوتی، ورنہ سارے علماء ٹریننگ یافتہ ہوتے ہیں۔ یہ کرنے سے آتا ہے، محنت کرنے سے آتا ہے، بہت کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، پھر یہ حاصل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، لہٰذا آپ کی برکت سے ہماری غلطیاں دور ہو جائیں گی، باقی آنے والے حاجیوں کو پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم موقع جن ساتھیوں کو دیں گے وہ جھجکے نہیں، 2 لفظی تبصرہ جو بھی وہ سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، ان کو ضرور کر دینا چاہیے۔ اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں یار، ہمیں حوصلہ تو دینا چاہیے، پھر ہم حوصلہ دینا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے۔ اگر کوئی کوتاہی ہے اس میں ضرور رہنمائی کرنی چاہیے، کیونکہ بھائیوں کی مدد سے ہی انسان اچھے راستے پر چل سکتا ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن مومن کے لیے ایک آئینے کی طرح ہے۔ ٹھیک ہے، جو کوئی کمی نوٹ کی ہو وہ ضرور ہمیں بتائیے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ کریں گے۔ اب میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں، پھر میں موقع دوں۔ ایک تو ہماری ہر ٹیم جو ہے، جو تشریف لا چکے ہیں، جو میرے ساتھ مسلسل ایک عرصہ سے چل رہے ہیں، میری اس دفعہ چاہتا ہے، پہلے میں نے نہیں کیا، وہ ذرا ادھر تشریف لائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چلے میں اگلی بات نہیں کرتا، وہ تھوڑی کوتاہی کرتے، میں کہتا ہوں ذرا کھڑے ہوں اور آپ سب کا وہ شکریہ ادا کریں، کیونکہ آپ ہمارے لیے مغفرت کا سامان، پوری ٹیم ہوئی، اس لیے شرمانا نہیں۔ یہ تو میں شکر کر رہا ہوں، میری ٹیم کا حصہ حاجی ہمارے محترم جناب حاجی محمد اکرم بٹ صاحب ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، وہ تشریف لائے۔ حاجی اقبال صاحب تشریف لائے ہیں، وہ سرپرست ہے، وہ تشریف لائے۔ جناب حاجی شبیر بریار صاحب وہ اگر آگے ہیں، وہ بھی تشریف لائے۔ جناب ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب، جناب حاجی اسحاق صاحب، جناب رانا محمد اعجاز صاحب اور بھائی نوید صاحب اگر آئے ہیں وہ بھی۔ میرے چھوٹے بھائی ہیں مولانا مفتی محمود حسن صاحب، مفتی محمد حسن صاحب، وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہے، لیکن وہ آئیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری ٹیم ہے جناب، جو ہم خدمت کر رہے ہیں، اس پہ ہماری اندر محنت ہوتی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اپنی یہ متعلقہ ساری ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ تشریف لائے۔ یہ آپ نے ہم پر احسان کیا، ہمارا آپ پر کسی قسم کا کوئی احسان نہیں، ہم نے صرف اور صرف اس لیے یہ کام کیا بھائی، اللہ کی رضا کے لیے کیا، ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی ہمارا حق نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تشریف ہے۔ نمبر 2، آپ بھائی ہماری ٹیم کی طرف سے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کو ضرور پیش کر دیجیے۔ یہ آپ کی مہربانی ہوگی، آپ پر ہمارا حق نہیں جتا رہے، آپ کی مہربانی ہوگی اگر ہمارا بھی سلام، نام یاد آ جائے، نام لے کر ہمارا سلام پیش کر دیجیے۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب نے اسپیشل کہا کہ میری طرف سے سارے ساتھی سلام پیش کر دیں، بھائی ان کی طرف سے سارے ساتھی سلام پیش کر دیں، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے سلام پیش کر دیں۔ اگر کوئی ہمت والا جوان ساتھی ہماری ٹیم اور ہمارے کسی ساتھی کی طرف سے طواف کر دے گا، اس کا بھی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ۔ آپ کی مہربانی ہوگی، کوئی آپ پر ہمارا حق نہیں ہے، بس اتنی بات ہے۔ باقی رہا، ہمیں حج کے لیے آپ حضرات سے معاونین درکار ہیں، پیسے کے لیے نہیں۔ کبھی یہ نہ سمجھے ہم اور یہ چندہ کرنے لگے، ہمیں افراد کا چندہ چاہیے۔ ہم یہ خیر کا کام کر رہے ہیں، ہم بس صرف آپ سے اتنی بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے حج کورس کیا، حج ٹریننگ کی نا یہاں، آپ کو اس کی خوبی یا جو کچھ بھی نظر آیا سامنے آ گیا، آنے والے حجاج کی رہنمائی کرنا، اس میں ہماری مدد کرنا، ان کو سمجھانا بھائی حج تربیت کے بغیر نہ کرنا،
بالکل اس میں تو آپ ہماری مدد کر سکتے ہو نا. انشاءاللہ. حج پہلے کر کے جاؤ جہاں آپ کو مفید لگے, کیونکہ پھر وہ بات آ جائے گی, کیونکہ شہر میں اور بھی ہوتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے, میں نے ڈسٹا میں یہ میں نے شروع کیا نہیں, اللہ کا نام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں سعادت کے طور پر کہہ رہا ہوں, فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا, لیکن اب بہت سے لوگ شروع کر رہے ہیں. اچھی بات, خیر کی بات, خیر کی بات ہے, شروع کرنا چاہیے. لیکن صرف اتنی درخواست میں سب سے کرتا ہوں, حاجیوں کا وقت ضائع نہیں کرتا. اس بنیاد پر نہیں کہ لو جی ادھر جاتے ہیں, لو ہم بھی شروع کریں, یوں کریں, فلاں فلاں. حج کوئی چیزوں سے پاک رہنا چاہیے, رہنا چاہیے نا بھائی. بے شک. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کو جو شہر کا حج کورس مفید لگے آپ اس کی طرف رہنمائی فرمائیے. میں نہیں کہتا ہماری طرف کیجیے. جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یار وہاں مفید ہے, وہاں صحیح طریقہ سے سلیقہ سے سمجھایا جاتا ہے, حاجی کا وقت ضائع نہیں ہوگا, اس کی طرف رہنمائی کرنی چاہیے نا بھائی. باقی آپ کی مرضی ہوگی, جہاں آپ کو اچھا لگے آپ اس کی طرف ضرور رہنمائی فرمائیں. یہ ان حاجیوں پر احسان ہوگا. پورا سال ہمارے ہاں الحمدللہ ہم نے اس مسجد کو حج عمرہ سینٹر بنا دیا. پورا سال کوئی صاحب, کوئی خاتون عمرہ کرنے جا رہے, سیکھنے کے لیے آئے, آنا چاہتی ہے, ہمارے دروازے کھلے. ہم اس خدمت میں نہ رات نہ دن کوئی پرواہ نہیں کرتے, صرف وقت آ کے لے لیجئے, دن طے کر لیجئے. عمرے کی ٹریننگ ہم 2-3 گھنٹے میں جو مناسب ہے کروا دیتے ہیں. تشریف لائے, آپ بھی دوستوں کو بتائے بھائی عمرہ سیکھ کر جاؤ, جو بھی عمرہ کرنے جا رہا ہوں سیکھ کر جاؤ, اس کی رہنمائی کر دو کہ فلاں جگہ ہر وقت یہ نعمت حاصل ہے, سیکھ کر جاؤ. یہ بھی آسان بات ہے بھائی. اور حج عمرہ کی جو اشیاء تھی وہ بھی پورا سال ہم نے اس کے لیے بھی فیصلہ کر دیا کہ وہ بھی پورا سال یہاں حاجیوں کو ہوگی, کیونکہ حاجی مارکیٹ میں پریشان ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس چیز میں بھی ہم مدد کریں. میں بس کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن مجھے ساتھی نے اصرار کر کے کہا کہ مفتی صاحب کوئی حرج نہیں, یہ بات کرنی چاہیے. ہم اس لیے نہیں کرتے کہ شاید لوگ سمجھیں گے کہ یہ کورس انہوں نے تجارت کے لیے کیا. اللہ یاد بھائی, ہم 19-20 سال سے کروا رہے ہیں, کر رہی ہوتی پہلے کر دیتے ہیں. ہر سال حاجی ہمیں پریشان لوگ تو کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں کہ آپ حج کے متعلقہ چیزیں ملتی نہیں, آپ یہ کرتے. ہم نے اس لیے بندوبست کیا تھا بھائی. نمبر 2, اس سال ہم نے واپسی کی اشیاء کا بندوبست بھی کر دیا. حاجی بہت رولتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, واپسی کا سامان آپ آ کے ہدیہ تحائف دیتے ہیں, جائے نماز دیتے ہیں, تسبیح دیتے ہیں, خوشبو دیتے ہیں, ٹوپی دیتے ہیں. ہم نے اس کا بندوبست بھی کر دیا. باقی آپ کی مرضی ہے. جو ہماری ٹیم نے یہاں ریٹ مقرر کیے ہیں, پورا شہر آپ کو لے دے گا, ہماری پرچی لے جا کے آپ پورا شہر چیک کریں. ہم ہول سیل پر دیں گے, محض اور محض خدمت پر ہم نے رکھا ہے, پرچون نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ حاجیوں کی بار بار کی کے لیے اس میں بڑی پریشانی ہوتی ہے, تو یہ مشکل کام ہے. اس میں ہمیں ڈر رہتا ہے اس چیز کا کہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ شاید بھائی, اس لیے اگر ہمیں کوئی شک ہوگا نا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بند کر دیں گے اللہ کے لیے, کیونکہ ہم اپنی اس نعمت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑھ کر یہ ہے, اس لیے کسی حاجی سے ہمارا کھجور تک کا مطالبہ نہیں. میں بات صاف کہہ رہا ہوں, صرف سلام اور طواف کا میں نے عرض کیا ہے. آپ سے کسی قسم کا ہمارا کسی قسم کا اتقے کا کوئی مطالبہ. ٹھیک ہے جی, اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. میں پہلے مختصر 2 منٹ کے لیے میں جناب ہمارے محسن بھی ہیں, محترم جناب حاجی افتخار جاوید چیمہ صاحب, جو سابقہ ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول کے, وہ تشریف لائے. 2 منٹ میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار فرمائیں. رانا شاہد صاحب تشریف لائے ہیں جی. رانا شاہد صاحب ادھر آ گئے آپ ہمارے پاس. اور
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 منٹ کی کنڈیشن ہے جی. تو جو چیزیں ہم نے 8 دن میں سیکھی وہ 2 منٹ میں ان کا احاطہ کرنا تو مفتی صاحب کا ہی کمال ہے. میں آپ سے صرف یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے مجھے جب پہلا موقع دیا جو مارکیٹ میں بکس اویلیبل تھی میں نے پڑھی. لاہور میں میری پوسٹنگ تھی. لاہور میں جو بہت بڑے جامعات ہیں جن کا پنجاب نہیں پاکستان میں نام ہے میں نے وہاں سے ٹریننگ کی. ہمارا بہت بڑا سینٹر ہے چپوٹی میں نے وہاں سے ٹریننگ کی. لیکن یقین جانے کہ ہم اہل ڈسکا خوش قسمت ہیں بے شک کہ ہمیں مفتی صاحب اور مفتی محمود صاحب جیسے لوگ اللہ نے دیے ہوئے ہیں. میں ان کے والدین کی عظمت کو سلوٹ کرتا ہوں جنہوں نے اتنے اچھے ثبوت پیدا کیے جو ہماری اس دنیا کی اور آخرت کی اصلاح کر رہے ہیں. جہاں تک اس حج ٹریننگ کا تعلق ہے یہ چیزیں آپ کو وہاں جا کے پتہ چلے گی. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ واقعی یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہ اس لیے ہیں. یقین جانے ایک ایک چیز کے لیے یہاں پہ ایک ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے صرف شوز کے لیے لاہور گجرانوالہ اور آن لائن پورے پاکستان پہ جتنا میں نے سرچ کیا مجھے جوتا نہیں ملا. اگر وہی جوتا مجھے یہاں سے مل جائے تو یہ ان کا میرے اوپر اور آپ لوگوں کے اوپر احسان ہے. احرام کی ہم بات کرتے ہیں. میرا ایک شاگرد ہے جو مینوفیکچرنگ کرتا ہے. یقین جانے یہ اس پرائز سے بھی کم ہمیں دے رہے ہیں. یہ تو بلکہ پھر کا بہت بڑا احسان ہے. جہاں تک سکھانے والی بات ہے کوئی ایک چیز انہوں نے چھوڑی نہیں. گھر سے نکل کے ایک ایک سٹیپ پہ اگر مفتی صاحب آپ کے ساتھ نہ ہوئے تو پھر مجھے کہنا. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ دعاؤں میں یار ان لوگوں کو اس دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہے دونوں بھائیوں. یہ صرف آخرت کے حریص ہیں اور انہوں نے اتنا کچھ کر لیا ہے کہ ہم نہ چاہیں بھی تو یہ ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ ایک ایک گرہ باندھتے ہوئے سامان کو اٹھاتے ہوئے ہمارے مسجد میں جاتے ہوئے یقین جانے یہ آپ کی رہنمائی کر رہے ہوں گے. میں نے آپ سے یہی گزارش کرنی ہے جب یہ لوگ یاد آئیں تو ہماری نظریں تو رسول کے نیچے جھک جائیں. جب یہ یاد آئیں تو ہمارے ہاتھ اوپر اٹھ دے. اے اللہ ان لوگوں کو بھی معاف کر دے جن لوگوں نے ہمیں سکھا کے بھیجا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دے. اب یہاں تک میں کہوں کسی غلطی کا تو غلطیاں ان میں نہیں ہیں. اب ان کی ٹریننگ کی جو ٹیم ہے میں نے کل گزارش کی کہ سر مجھے معاف کر دیں کہیں بھی میرے سے زیادہ بات نہ ہو جائے. ٹریننگ کی ٹیم کا انہوں نے آپ کا تعارف کروایا. یہ میری دائیں طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں حاجی اکرم صاحب اور شبیر صاحب یہ میرے برخوردار ہیں. میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں. جب یہ کچھ نہیں تھے اس وقت سے جانتا ہوں. یقین جانے کہ ان کا بچپن ان کی جوانی وہ بے بار ہے. جب اس ٹیم میں ایسے لوگ ہوں اور اس ٹیم میں ایسا بھائی چھوٹا ہو جو جہاں آگے آنا پسند نہ کرے اس ٹیم میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے جو ہر بات سے اللہ کے ہاں رجوع کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر عظیم کثیر دے. ایک بات مفتی صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں اور باہر بیٹھے ہوئے مفتی صاحب میرے دل میں یہ بات ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں کر دوں اگر نہ آپ اجازت دیں تو نہیں کرتا. کہہ دیا جی کر دیں. ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر. اللہ کے گھر. زیارت کس کی کر رہی ہم نے؟ اللہ کے نبی. وہ جو باہر بیٹھی ہوئی شخصیت ہے اب میں نے ان سے اجازت لی تو بات کی. کمال کا ایک کام کرنے جا رہے ہیں. آپ نے کبھی وہ نام نہیں سنا ہوگا. مسجدیں جو روز بنتی ہیں روز لوگ بناتے ہیں جو خالصاً اللہ کے رسول کے نام سے بنے. ہمارے مسجد دسکا میں اس کی زمین انہوں نے پرچیز کر دی. ابھی اس کی ابتدا نہیں ہوئی نقشہ بن رہا ہے. مسجد کا نام شاید ان کے چند ساتھیوں نے تو سنا ہو. مسجد کا نام ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہاں نماز پڑھنے گئے ہیں؟ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ضرور جائے گا. میری اپنی خواہش ہے جی جو اللہ نے مجھے توفیق دیا میں اللہ کے گھر جانے سے پہلے اس مسجد میں کم از کم
कम अज कम 1000 टीन का हदिया तो दे के जाऊंगा, ताकि मैं अगर वहां रह जाऊं, कुछ भी ना हो, मेरा वो सदका जारिया जरूर रहे। ये मेरी ख्वाहिश थी, दोनों से इजाजत लेके मैंने बात की है। आप लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा, उस मस्जिद के लिए आपसे जो हो सकता है, मैंने तो सही बात बता दूं, मैंने मसले नहीं खरीदने, मैंने टोपियां नहीं खरीदनी, मैंने बहुत तकसीम कर ली। अब अगर मैं लगाऊंगा तो वहां लगाऊंगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। मुफ्ती साहब, मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, आपकी टीम को और आपके उन जवानों को, यकीन जाने जो देर रात आपके साथ लगे हुए हैं। ये जितनी आपने प्रोजेक्टर में चीजें देखी, इसको जब आप अगले हज में आएंगे या किसी को भेजेंगे, यहाँ मेरे साथ यहाँ मेरे 4 दोस्त बैठे हुए हैं जो हज करने नहीं जा रहे, और यकीन जाने कि हज करने वालों से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। आज भी बात करते हुए 5 किलोमीटर में मसलसल हज के उन्होंने क्वेश्चन किए। मैं आपसे लास्ट गुजारिश यही करूंगा, तज़किरा कीजिए, अपने ग्रुप के साथ बैठिए, अपने आप को भूल जाइए कि मैं क्या हूँ, किस होते का हूँ, अपने ग्रुप के साथ बैठे। मुफ्ती साहब ने क्या कहा, जो एक बताता है सुने, दूसरा बताता है सुने, तीसरा बताता है सुने। आपके साथ हर वक्त अल्लाह की रहमतें होंगी। अल्लाह ताला इनको अजर अजीम दे। तो जो इन्होंने बंदों की बात की, अगले हज में जब आए, मैंने जब से इनसे ट्रेनिंग ली है, हज पे जाऊं या ना जाऊं, ये ट्रेनिंग जरूर अटेंड करता हूं। अकेला नहीं अटेंड करता, मेरे दोस्त साहब अटेंड करते हैं। फिर जब आप ये तस्वीरें देखेंगे और फिर आपको इनकी तहकीक का, इनकी कलेक्शन का और इनके पढ़ने का पता चलेगा, यार ये तो चीज वो थी जो उन्होंने हमें दिखा दी। और फिर आपका और एहतराम का रिश्ता जो है वो बढ़ेगा। अल्लाह ताला जो ये दिन रात हमारे लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें हमारा भी हिस्सा रखे। थैंक यू वेरी मच। अगले जो मेहमान हैं मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल कदीर साहब, वो तशरीफ लाए, बस से 2 मिनट के लिए तबसरा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमने यहाँ पे एक हफ्ता जो ट्रेनिंग ली है, वैसे समझे कि इल्म एक नूर और रोशनी है, जहालत एक अंधेरा है। जो साहिबान ये समझे कि हमने 12 लाख रुपया खर्च करके बगैर ट्रेनर के हम हज के लिए चले जाएं और हज करें, बहुत मुश्किल बात है। जो चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी हर चीज़ हमारे लिए वो अजा हो गई है, हर चीज़ हमारे लिए वाज़िया हो गई है। और साथ में हम यहाँ पे आते रहे, आज हमें ऐसे लग रहा है जैसे एक पल एक घड़ी यहाँ पे ठहरे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जब आखिरी बरकत था, तो फरिश्ता जब हाज़िर खिदमत हुआ तो पूछा कि या नबी अल्लाह, अल्लाह ने आपको बड़ी लंबी उम्र दी है, आज आपको कैसे महसूस होता है? तो अल्लाह के प्यारे पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में आता है कि 950 साल तो आपने तबलीग फरमाई, वैसे आपकी उम्र से ज़्यादा थी, तो आपने फरमाया मुझे आज ऐसे लग रहा है कि जैसे एक कमरे के 2 दरवाजे हों, एक से दाखिल हुआ और दूसरे से निकल गया। 950 साल या इससे ज़्यादा जिंदगी ऐसे महसूस हुई। इसी तरह हमने यहाँ 6-7 दिन यहाँ पे आते रहे, ये भी चंद लम्हात हैं। और दुनिया की जिंदगी भी इसी तरह ही है कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है वैसे महसूस होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब और इनकी पूरी टीम को और बिलखसूस मुफ्ती साहब को इस मेहनत और ताकत पे दिल की अथाह गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद आवाज रहता। ये को आज की बात नहीं है, ये तो 18-20 साल से लगे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इतना जमे वकील है और हर आदमी जो है बड़े अच्छे तरीके से
ان سے آج اور آپ کی باتیں سیکھ کے چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. اور بالخصوص ان احباب نے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ویوم صاحب اور ان کی ٹیم نے جو بڑی محنت کے ساتھ لگن کے ساتھ یہ کام شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو شکریہ اور آخر میں جناب چودھری ریاض احمد صاحب وزیر صاحب میرے بھائی جو حج پہ جا رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ثابت فرمائی ہے یہ بڑے خوش ہیں. اللہ کی ذات نے ان کا انتخاب کیا ہے, انہیں اس بدی مقصد کے لیے چنا ہے. میرے بھائیوں بہنوں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء رسول اس فانی دنیا میں آئے ہیں, ان کی جو تعلیمات ہیں, ان کا جو مقصد جو محور ہے وہ خدمت انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑا مقصد جو ہے ہو رہا ہے. اس افراتفری نفسا نفسی اس دور میں اگر کوئی آدمی خدمت انسانیت کے لیے کوئی ٹائم نکالتا ہے, کوئی وقت دیتا ہے تاکہ ہمارے دیگر جو مسلمان بھائی ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ بن جائے, تو ان نیک لوگوں میں, ان برگزیدہ لوگوں میں مجھے میرے سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت مفتی افضل قدوس صاحب نظر آ رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا رات کو لائٹ بھی گئی ہوئی تھی تو واٹس ایپ پہ ضروری بعض غیر ضروری لوگوں نے جو ہے وہ کوشچن پوچھے ہوئے تھے اور الحمدللہ ایک ایک کا جواب وہ ضروری تھا یا غیر ضروری تھا. انہوں نے وہ وائس میسج جو ہے اس پہ یہ جواب دے رہے تھے. میں رات کو تقریباً میرا خیال ہے کوئی 1-1:30 بجے ہو سو رہا تھا میں. تو میرے بھائیوں اتنا خوبصورت وقت انہوں نے جو ہمیں دیا ہے, یقین کریں میں یہ بیان کرنے والی چیزیں میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک عمرے پہ مکمل رمضان کا مہینہ گزارنے کا موقع دیا, ایک ربیع الاول کا مہینہ میں نے گزارا اور 2019 میں اللہ کی ذات نے یہ حج کی سعادت میں نصیب فرمائی. لیکن مجھے یہ یقین کریں آپ کے سامنے کہنے میں مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے کیوں نے اس طرح کے کسی رہبر سے میں رہنمائی لے کر کیوں نہیں کیا. تو جس طرح جس انداز سے انہوں نے یہ سارا ہمیں ساتھ یوم میں یہ طریقے کا بتایا ہے, یقین کریں ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ جیسے مفتی صاحب کی رہنمائی میں ہم عمرہ بھی کر رہے ہیں اور آج بھی ادا کر رہے ہیں. تو میری اپنے بھائیوں سے یہ التماس ہوگی, بہت مانا گزارش ہوگی کہ جس طرح مفتی صاحب نے ہمیں کچھ مقامات بتلائے ہیں کہ فلاں فلاں مقام جو ہے وہاں جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو مفتی صاحب مفتی افضل قدوس صاحب, ان کی ٹیم ڈاکٹر افضل قیوم صاحب اور میرے بھائی یہ بٹ صاحب ہر روز صبح سے ہم اکٹھے ہوتے ہیں بٹ صاحب, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارے ادھر میزبان بھی ہیں یہ. تو ان کے لیے خصوصی طور پر جو ہے وہ ہر حجاج جو ہمارے حجاج جا رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں صحت اور تندرستی میں زندگی عطا فرمائے اور ہمیں بھی جنت اور فردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور وہاں بھی جس طرح آج ہم ادھر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ کرے وہاں بھی ہم کسی طرح تمام لوگ ہیں وہ جنت میں اکٹھے ہوں. السلام علیکم. سارے ساتھی ماشاءاللہ اچھی گفتگو کر رہے ہیں, مختصر گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے درس کے مطابق
कमी वाली बात भी करें जिसको हमें खुश करने के साथ जो कमी है वो भी तो बताएं। गल क्या है कि वो तो दसिए कैसे चीमा साहब तशरीफ लाए। इंसान जो है वो कभी नहीं बच सकता था ये गल है। मोहतरम जनाब सलमान साहब जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि सब हुज्जाज इकराम हमारे लिए दुआ कीजिएगा, लेकिन हमारा आप पे ये हक नहीं है। तो ये कसर नफसी से काम लेते हुए मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, वरना ये हम सब पे फ़र्ज दर्जा में हमें ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरह से मुकम्मल हर हवाला से हमारी ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया गया, और मैं ये कहना चाहूँगा कि मुतअद्दिद बार अल्लाह ताला ने इस सादत से नवाजा और अपने घर में बुलाया, लेकिन मैं बिल्कुल ये बात का एतराफ़ करता हूँ कि अगर इस तरह की ट्रेनिंग मुयस्सर होती इससे पहले तो बहुत सारी कमियाँ और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। और जैसा उस्ताद मोहतरम फरमा रहे थे कि कोई तनकीदी बात भी करें, तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस ट्रेनिंग की तशहीर में कमी है। जो सारा साल ज़ायरीन उम्रा के लिए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा है, हज की तादाद से भी ज़्यादा है। जैसा आप सबको मालूम होगा कि 20 रमज़ान मुबारक तक जो सऊदी वज़ारत हज उम्रा है, उन्होंने उनके रिकॉर्ड के मुताबिक 1,96,00,000 उम्रा ज़ायरीन यकम रमज़ान से 20 रमज़ान तक वो उम्रा के लिए आए। तो इतने ज़्यादा लोग, और पाकिस्तान से तो वैसे ही तादाद ज़्यादा होती है, तो ट्रेनिंग की जो कमी है वो रहती है ज़्यादातर लोगों को। और मेरी ख्वाहिश है इंशाल्लाह मैं इसमें जो हो सके अपना वो किरदार अदा करूँगा कि तहसील दस्का में सब लोगों को, कम अज़ कम तहसील दस्का में सब लोगों को ये मालूम हो कि हमारे शहर में, हमारी तहसील में बहुत अच्छी ट्रेनिंग का बंदोबस्त जो है वो मुसलसल सारा साल किया जाता है। और के अलावा उस्ताद मोहतरम जनाब इफ्तिखार जो है कीमा साहब ने सारी बात जो है वो मुझे में बंद फरमा दी थी। तो बस यही है कि इंशाअल्लाह हम सब सफ़र हज में, इस अजीम सादत में अपने इन सब साथियों को, सारी कमेटी की टीम को याद रखेंगे दुआ में इंशाअल्लाह। वक्त कम है, मुख्तसर वक्त के लिए मोहतरम जनाब पाक चीमा साहब प्रिंसिपल वीडियो क्या सीयत है, हम तो बहुत गिरे हुए जो है वो लोग हैं। और ये है कि हासिफा साहब ने बात तो सारी कर दी है,
बाकी सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, इससे आगे कोई बात नहीं, इतने बड़े उस्ताद हैं। बाकी ये है कि तनकीद तो देखें हम नहीं कर सकते, मुफ्ती हज़रात हैं, बड़े हैं हमारे सरों के ताज हैं ये तो, लेकिन ये है कि आप यकीन करें कि आज इन्होंने हमें मायाना हज करवा दिया। इसमें सबसे बड़ी बात एक ही है, वो ये कि क्या बड़ा हज करना, एक है लोगों को सिखा के हज, वो तो सीख लिया, जितना समझ सकते थे उतना समझ लिया। आज दिन में साहब ने एक चीज बता दी, बल्कि कितनी दफा गए अल्लाह के घर, बहुत सारी ज़ियारतें ऐसी जिनका पता ही नहीं चल सका, आज पता चला कितना पछतावा हो रहा है। तो यह है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे मिलेंगे जिनको वाकई नहीं पता होगा कि हज में सैंडल पहनी हुई है, मतलब आपको वही नजर आ जाएगा। इसलिए सबसे अहम बात यही है कि ये हमारा फर्ज है, ये हमारा फर्ज है कि हम हज को गिरदोनवा को देखते हो कि बहुत सारे लोग हैं वाकई वहां पे आपको नजर आएगा। दूसरा ये है, इससे आगे देखिए मैंने बहुत दफा देखा है वापसी पे बहुत सारी चीजें एयरपोर्ट पे फेंक के आती है। हकीकतन बता रहा हूं, एक मियां बीवी है, 60 kg का वेट लो है, थोड़ा हैंड कैरी ले रहे तो इसी तरह मजूरे हम ले आते हैं, फिर हम जो है वो डाल लेते हैं बैग में, फिर हमें फेंकनी पड़ती है, बाकी कितनी तो नहीं फेंकती है। इसलिए जो चीजें पाकिस्तान से मिल सकती हैं वो वहां से ना हो जाए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का जो है वो बारिश बनेगी। बाकी अल्लाह साहब को और इनकी टीम को जो है वो जज़ाए खैर दे, और इसका अजर तो देखे हम तो नहीं दे सकते, इनका अजर तो अल्लाह की जात ही को दे, और यकीनन देंगे इंशाल्लाह। हम इनके लिए दुआ करें। थैंक यू वेरी मच। हमारे आखिरी मेहमान जनाब हाजी राणा साहिब सुहेल साहब रमजान रोड वालों में तशरीफ लाए। साथिया मुख्तसर सी बस सिर्फ बात है कि आप नहीं है, घबराना नहीं है। एक तो पॉम्पलेट आपने तकसीम किए जाएंगे भाई, वो सारे साथी पॉम्पलेट महफूज है, वो आपको हज पर बहुत बहुत काम देंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2, डॉक्टर फैसल साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। ऊपर खवातीन के लिए मोहतरमा डॉक्टर आसिया साहिबा भी तशरीफ ला चुकी हैं। जिन साथियों ने कोई वहाँ के मुतल्लिका कोई नुस्खा मेडिसिन लिखवानी हो, हम हर साल बंदोबस्त करते हैं, चलो ये भी हाथियों की खिदमत है, तो वो लेटर पैड पर आपको लिख देंगे, वो अदवियात आप जब जाएंगे हाथी कैंप से तय करवाएं, क्योंकि नुस्खा के बगैर वो मेडिसिन ले जाने नहीं देते। आप इनसे लिखवाएं या किसी भी डॉक्टर से लिखवाएं, नुस्खा साथ होना चाहिए। उस नुस्खा के मुताबिक जो मेडिसिन आपने ले रखी है वो आप हाथी कैंप से तय करवाएं, फिर वो जाएगी, वरना आपके लिए मुश्किल होगी। तो डॉक्टर साहब तशरीफ ला चुके हैं, उनसे आपने लिखवा लेनी है। ऊपर डॉक्टर साहबा है, खवातीन खासतौर पर तवज्जो फरमाएं, अपने मुतल्लिका मेडिसिन खवातीन को क्योंकि जरूरत ज्यादा होती है, डॉक्टर साहबा से ऊपर लिखवा लीजिएगा।